السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناول شروع کرتے ہیں، گرفتاری یار، اور رائٹر ہیں انم نعمان۔ تو شروع کرتے ہیں، اور یہ کمپلیٹ ناول ہے۔ وہ رات کے وقت اپنے بال کھول کر زمین پر لیٹی ہاتھ میں بک لیے سے پڑھنے میں مصروف تھی کہ آمنہ اندر داخل ہوئی۔ رات کے وقت بال نہیں کھولا کر، اتنی بار سمجھایا ہے، جن عاشق ہو جاتی ہیں، بدروس ہاتھ لگ جاتی ہیں۔ وہ ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، اوہو کچھ نہیں ہوتا اماں، ایسے ہی ڈرتی ہو، اور مجھے ان سب چیزوں پر یقین نہیں ہے۔ دنیا اتنی آگے نکل چکی ہے اور تم اب تک جن بھوت پر یقین کرتی ہو۔ کتاب سے سر اٹھا کر اپنی ماں سے کہا، اور اب کروٹ لے لی۔ بول رہی ہوں نا، بال باندھ دے فوراً، کہتی ہوئی آمنہ کپڑے بستر پر رکھ کر روم سے نکل گئی۔ کیا مصیبت ہے؟ بیزار سی ہوتی اٹھی اور شیشے کے پاس جا کر اپنے بال میں چوٹی ڈالنے لگی۔ اس کے بال کمر سے نیچے تک آتے تھے۔ بالوں کو آگے کر کے بینڈ لگایا اور ایک پل کو آئینے پر نظر ڈالی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے کب سے دیکھ رہا ہے، اور اچانک جب اس کی نظر پڑی تو غائب ہو گیا۔ ریا نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ ادھر ادھر گردن گھمائی اور اپنا وہم جان کر دوپٹہ گلے سے نکال کر واش روم چلی گئی۔ بیڈ پر جو اس کا دوپٹہ پڑا تھا، کسی نے اسے اٹھا کر اس کی خوشبو کو سونگھا۔ جب ریا واش روم سے نکلی، اس نے دیکھا دوپٹہ بیڈ پر پڑا ہے۔ وہ واش روم جانے سے پہلے دوپٹہ بیڈ پر ہی پھینک کر گئی تھی، لیکن وہ پھسل کر زمین پر گر گیا تھا۔ دوپٹہ بیڈ پر پڑا دیکھ حیران ہوئی۔ من نے رکھا ہوگا، میں بھی نہ وہم کی مریضہ ہو گئی ہوں۔ ایسا اس کے ساتھ ہر بار ہونے لگا تھا۔ ریا کی کوئی بھی چیز جو وہ چھوڑ کر جاتی، جیسا چھوڑتی تھی ویسے اسے نہیں ملتی تھی۔ کوئی نقصان تو نہ ہوتا تھا، پر جو چیز وہ انجانے میں الٹی پھلٹی رکھتی تھی، وہ تھوڑی دیر میں یا صبح اٹھتے ہی نفاست سے پڑی ہوئی ملتی تھی۔ ایک دن وہ اپنا ایک نفیس سا ڈریس نکال رہی تھی کہ ڈریس کی نیٹ الماری کی چابی میں پھنس گئی۔ وہ ایسا کوشش کر رہی تھی نیٹ سے چابی نکل جائے، لیکن چابی اور زیادہ پھنس گئی۔ اتنے میں اماں نے آواز دی کہ بابا آ گئے ہیں، انہیں کھانا لگا دو۔ تو وہ اٹھ کر روم سے باہر چلی گئی اور ابو اور بھائی کو کھانا دے کر واپس آئی تو ڈریس کے اوپر چابی آزاد ہوئی پڑی تھی۔ اس نے چوک کر چابی اٹھائی اور اسے ڈریس کو دیکھا۔ وہ تو چابی کو پھنسا ہوا ہی چھوڑ کر گئی تھی۔ دل میں سوچا، پھر ڈریس کو صحیح سے لپیٹ کر اندر رکھا۔ پھر ایک دن نیل پالش لگاتے ہوئے نیل پالش کی شیشی ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر کر دو حصے میں ٹوٹ گئی۔ اوفو، ہاتھ پر بھی نیل پالش گر گئی تھی۔ وہ اٹھی اور کپڑوں پر گری نیل پینٹ صاف کرنے واش روم گئی۔ واپس آئی تو اپنی ہوئی ڈریس کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ لال رنگ کی نیل پالش بلیک ڈریس پر لگ کر سوکھ چکی تھی۔ کل نیل پینٹ ریموور لیتی ہوں، صدف سے یہ نیو ڈریس تھا میرا۔ منہ بناتی ہوئی بیڈ تک آئی۔ جو نیل پالش گر کر ٹوٹ گئی تھی، وہ جڑی ہوئی زمین پر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے نیل پالش اٹھائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو میرے سامنے ٹوٹی تھی، حیرت سے کہتی ہوئی سر ہاتھوں میں تھام لیے۔ اب یہ تو روز کا معمول ہونے لگا تھا۔ اکثر اس کی چیزوں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا تھا۔ عائشہ کی نماز پڑھ کر جب سلام کے لیے گردن دائیں جانب گھمائی تو محسوس ہوا کہ پیچھے کھڑکی میں کوئی بیٹھا اسے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ نماز پڑھتی، کسی کی نظریں خود پر محسوس کرتی تھی، لیکن وہ سلام پھیر کر اپنی نماز کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جو کوئی بھی اس کی زندگی میں تھا، وہ اسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ کافی حد تک اپنے ساتھ ہونے والے واقعے سے پریشان تھی۔ رات کو جب سوتی تو رات کے آدھے پہر آنکھ جب کھلتی تو لگتا کوئی سامنے کھڑا ہے۔ نیند سے اٹھتی تو وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اگلے ہی دن اپنی دوست صدف کے گھر گئی اور سارا ماجرا اسے کہہ سنایا۔ کہیں تیرے اوپر جن کا سایہ تو نہیں ہو گیا؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر بولی۔ خدا را صدف، ڈراؤ تو نہیں مجھے۔ اس کے دل میں بھی جو ڈر تھا، جو بات ذہن میں آ رہی تھی، وہ صدف نے کہہ دی۔ اور نہیں تو کیا، جن تو فدا ہو جاتے ہیں نا، اور تم تو کتنی خوبصورت بھی ہو۔ ریا کو ڈرتے ہوئے دیکھ وہ کہنے لگی، اچھا ایک کام کرو، تم کل میرے ساتھ چلو، تمہیں ایک بابا سے ملاتی ہوں۔ میری خالہ نے بھی ان سے جو پوچھا بالکل صحیح بتایا اس بابا نے۔ وہ تمہیں بھی دیکھ کر بتائے گا کہ تم پر کسی کا سایہ ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ ریا نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ اگلے دن وہ گھر سے صدف سے کچھ کام ہے کہہ کر نکل گئی۔ صدف اسے لے کر ایک عجیب سی اور انجان گلی سے ہوتی ہوئی اس بابا کے ٹھکانے پہنچی۔ اندر جاتی ہی اگربتی اور لبان کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور بھی لوگ وہاں بیٹھے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ان کی باری آئی تو وہ اندر ایک کمرے میں گئی۔ دونوں نے برقع پہنا ہوا تھا۔ ریا نے نقاب کیا تھا اور صدف نے حجاب لے رکھا تھا۔ سامنے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ وہ دونوں سامنے جا کے بیٹھ گئیں۔ بابا، یہ میری دوست ہے ریا، کئی دنوں سے اس کے ساتھ عجیب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ کوئی نظر بھی آیا ہے؟ ایک دو بار آپ دیکھ کر بتائیں کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ بابا نے نظر ریا کی طرف کی، لیکن نظروں میں ہوس تھی۔ تسبیح اٹھا کر کچھ پڑھنے لگا۔ اس کی نظر بار بار ریا کے سینے پر پڑ رہی تھی۔ اس پر ایک کالی بدرو کا سایہ ہے، بابا نے کہا۔ ریا ایک دم سے گھبرا گئی اور صدف کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بابا، اس کا علاج کیا ہے؟ صدف نے پوچھا۔ علاج ہے، لیکن اس لڑکی کو رات کو آنا پڑے گا، ہوس کے نشے میں چور آنکھیں ریا کی طرف کرتا ہوا بولا۔ بابا، رات کو کیسے آئیں گے ہم؟ آپ ابھی کچھ نہیں کر سکتے؟ نہیں، صرف رات کو ایسے مریضوں کا علاج کرتا ہوں میں۔ اب دونوں آج رات کو آ جائیں، اس کا علاج ہو جائے گا۔ وہ دونوں گردن ہلاتی، بابا کو بخشش دیتی وہاں سے اٹھ گئیں۔
ہاں تو پھر کیا سوچا تم نے؟ گھر آتے ہی صدف کی کال ہے، یار صدف مجھے بڑا ہی ڈر لگ رہا ہے۔ وہ تو بابا کی بات سنتے ہی رونے جیسی ہو گئی تھی۔ ارے ڈر نہیں پاگل، ورنہ وہ چیز اور حاوی ہو جائے گی۔ اور یہ بتا تو جائے گی بابا کے پاس؟ میں سوچ رہی ہوں پہلے اماں کو بتا دوں، لیکن نہیں، ایک تو وہ پریشان ہو جائیں گی اور اوپر سے ڈانٹ پڑے گی الگ۔ وہ کہتی بھی تھی کہ بال کھول کر نہیں رکھو، لیکن میں ہی پاگل تھی۔ اب ریا رونے لگی تھی، اپنی غلطی کا پچھتاوا ہو رہا تھا۔ یا تو ایسے مت رو اور مت بتانا کسی کو، میں تجھے لے جاؤں گی۔ تو کوئی بھی بہانہ کر کے کل مغرب کے بعد میرے گھر آ جانا۔ ویسے ساری بات سمجھا کر فون بند کر گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، عجیب کشمکش میں پھنس گئی ہوں۔ آج صبح جلدی جلدی گھر کا کام اماں کے ساتھ مل کر کیا۔ اماں نے اس کے چہرے پر مایوسی اور پریشانی دیکھی تو پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ طبیعت خراب ہے کہہ کر کام کرنے لگی۔ عصر کی نماز پڑھ رہی تھی کہ فون بار بار بج رہا تھا۔ نماز ختم کر کے اٹھی تو صدف کی کال تھی۔ کال بیک کیا تو صدف گھبرائی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے صدف؟ ریا تجھے پتا ہے وہ بابا تو کل رات کو فوت ہو گیا۔ کیا بات کر رہی ہے؟ کیسے؟ کیا ہوا؟ ریا نے چون کر ہاتھ منہ پر رکھا، دل گھبرا گیا۔ پتہ نہیں، میری خالہ وہیں رہتی ہیں نا، انہوں نے امی کو فون پر بتایا تھا اور کہہ رہی تھی کہ بابا فوت ہو گئے ہیں، لیکن کیسے یہ کسی کو نہیں پتا۔ کوئی کہتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کوئی کہتا ہے کسی نے غلط دبا کر مار دیا، کیونکہ نہ ان کی طبیعت خراب تھی نہ کوئی بیماری تھی انہیں۔ ویسے فون پر ساری خبر دینے لگی۔ یہ تو بہت برا ہوا یار۔ ریا پریشان سی ہوگی۔ ہاں اور تجھے پتا ہے مجھے لگتا ہے یہ تیری چیز نے کی ہے۔ میری کون سی چیز؟ ریا نہ سمجھی سے پوچھا۔ ارے پاگل، وہ بدرو جو تیرے ساتھ لگی ہے اس نے کیا ہوگا، شاید وہ نہیں چاہتی تجھ سے پیچھا چھڑانا۔ یار دیکھ، ایسی باتیں کر کے مجھے ڈرا نہیں، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ ریا رونے والی ہو گئی، منہ پر ہاتھ رکھ کر بیڈ پر الٹا لیٹ گئی۔ تو پریشان نہ ہو، ہم کچھ کریں گے، اوکے؟ اور یہاں وہاں کی ایک دو باتیں کرتی فون بند کر گئی۔ 3 دن گزرے تھے اس بات کو کہ پتہ چلا کہ صدف کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اب وہ چلنے سے قاصر ہے۔ وہ کئی بار اسے دیکھنے اس کے گھر جا چکی تھی اور اسے معافی بھی مانگ چکی تھی کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ گھر آ کر کتنی دیر وہ روتی رہی۔ اس کے حساب سے اگر وہ کسی کو اپنے بارے میں بتائے گی تو ان لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ روتے روتے اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب کسی کو کچھ نہیں بتائے گی، اپنے گھر والوں کو تو ہرگز نہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کو کچھ ہو گیا تو۔ کوئی پاس بیٹھ کر اسے روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ کچھ عجیب سی مخلوق وہاں کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی۔ کھلا نیلا آسمان، بہتی ہوئی ندی، اونچے پہاڑ، دیکھنے میں بہت خوبصورت نظارہ تھا، لیکن وہاں آ کر واپس جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ یہ سب تم لوگوں کے لیے، تم سب آپس میں لڑ کر مرنے والے بزدل جن ہو۔ اس نے جس طرح کہا، اس نے اس کی بات سن کر غصے میں اس پر حملہ کیا، لیکن وہ وار سے بچ گیا۔ تمہارے چھوٹے چھوٹے حملوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا بے وقوف، لیکن تمہارا حملہ اچھا تھا، وہ ایک دم ریلیکس تھا۔ یہ میری دنیا ہے، یہاں طاقتور جن زادوں کو میں لے آتا ہوں اور پھر وہ یہاں سے نکلنے کے لیے ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں۔ لمبے لمبے کان اور نوکیلے دانت، عجیب سا چہرہ تھا اس کا۔ ہنستے ہوئے کہنے لگا، میں یہاں کیوں لائے ہو تم ان مخلوقوں میں سے ایک نے کہا۔ اس لیے کیونکہ تم سب ایک طاقتور چیز سے ملنے والے ہو۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، پاگل ہے یہ، سب مل کر حملہ کرو اس پر، ان سب نے کہا۔ لیکن حملہ کر کے بھی وار بیکار گیا، اسے کچھ نہیں ہوا۔ بہت اچھا، مجھے پسند آیا تم لوگوں کا یہ وار، لیکن یاد رکھو کچھ بھی کر لو تم سب یہاں سے باہر نہیں جا سکتے۔ تم یہاں آ کر پھنس چکے ہو، تم شیطان ہو۔ نہیں نہیں، میں کوئی شیطان نہیں، مجھے تو جن سادوں کو مرتے ہوئے دیکھ بڑا مزہ آتا ہے، اور جلد تمہاری باری آئے گی۔ عزیدم ہنستا ہوا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ مہینہ گزر گیا تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا اب اس کے پاس پر اسرار واقعات نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ روزانہ نماز پڑھ کر خود پر دم کرتی تھی۔ اب طبیعت کا بوجھل پن جو باتیں سوچ سوچ کر ہو گیا تھا، اب بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ہر دوسرے دن صدف کو کال کر کے اس کی خیریت پوچھتی تھی۔ اب رات کو جاگتی بھی تو کوئی کھڑا ہوا محسوس نہ ہوتا، ہر نماز میں شکرانے کی نفل ادا کرتی۔ وہ بیڈ پر لیٹی حسب کتاب میں مصروف تھی۔ اماں نے اسے بلایا اور کہا کہ کچھ مہمان آئے ہیں، ان سے آ کر مل لو۔ وہ دوپٹہ سر پر لیتی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ڈرائنگ روم میں ایک خاتون اور ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ آ جاؤ یار، بابا نے اسے دیکھتے ہی بولا۔ مس زوبی، یہ میری چھوٹی بیٹی ہے ریا۔ ریا نے اندر آتے ہی سلام کیا۔ اور یہ ہے مسٹر حذیفہ، اور یہ ان کی مدر زوبی ہیں۔ پچھلے دنوں فیکٹری نقصان سے گزری تھی، حذیفہ نے بہت مدد کی ہماری، اور حذیفہ اب عادی کا بہت اچھا دوست بھی ہے، دونوں اکثر ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ اب یہ برابر والے بنگلے میں شفٹ ہو چکے ہیں۔ اور ریا کو یاد آیا، ہادی نے بہت بار حذیفہ کا ذکر گھر میں کیا تھا۔ اماں تو بے چین ہی ہو گئی تھی ملنے کے لیے، اور یہ کہیں بھی شفٹ ہو، میرا کیا لینا دینا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بیٹی ہے آپ کی، انہوں نے بہت پیار سے دیکھ کر کہا، اور یہاں وہاں کی ایک دو باتیں کر کے اماں کے کہنے پر چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ کچن میں آ کر منہ سے پتہ نہیں کیا کیا آلتو فالتو کہنے لگی۔ بے شرم کہیں کے نواب زادہ ایسے برا تھا، سب کے سامنے حذیفہ کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ غصے سے تپ گئی۔ دونوں کے جانے کے بعد شکر کرتی روم میں آ گئی۔ آج موسم بیحد اچھا تھا، ہلکی ہلکی سی بارش سے فضا خوشگوار سی ہو گئی تھی۔ موسم کا مزہ لینے آج کافی دنوں بعد چھت پر آئی تھی۔ رہ رہ کر اسے صدف کی بھی فکر لگی رہتی تھی۔ وہ بالکل چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئی تھی، سوچ کی دنیا میں کھوئی ہوئی کھڑی تھی کہ سامنے والی چھت پر حذیفہ کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں چھت میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا،
وہ کود کر اس کی طرف آ گیا۔ ریا کو شرارت کا شدید جھٹکا لگا، لیکن بنا کچھ بولے وہ آنکھیں دکھا کر جانے لگی تو اس نے آواز دے کر روک لیا۔ رک جاؤ پلیز۔ وہ پلٹی نہیں لیکن ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گیا۔ آپ مجھے دیکھ کر غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ یہ جان سکتا ہوں، وہ اس کے سامنے آ کر کہنے لگا۔ تو غصہ بھی آپ نے ہی دلایا تھا، اس دن بھی اور آج بھی۔ وہ غصے سے بولتی جانے لگی۔ اس دن کس دن؟ وہ سمجھ نہ سکا۔ جب آپ ہمارے گھر تشریف لائے تھے، اس دن کھا جانے والی انداز میں کہنے لگی۔ اس دن کیا کیا میں نے؟ بتانا پسند فرمائیے پلیز۔ ہاتھ سینے پر باندھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا، جو گرین کلر کے ڈریس میں دوپٹہ سر پر لیے ہم رنگ چوڑیاں پہنے ہوئی تھی۔ دوپٹہ ہوا سے بار بار پھسل رہا تھا، بالوں کا اسٹائلش سا جوڑا بنایا ہوا تھا، کچھ لٹیں ہوا سے اڑ رہی تھیں۔ گورا رنگت غصے سے گلابی ہو رہا تھا۔ اسے اپنے اس سراپے سے وہ کسی کے بھی دل میں اتر سکتی تھی۔ اس دن آپ مجھے ایسی آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے تھے، ذرا شرم نہیں آ رہی تھی کہ بڑے بیٹھے ہیں ساتھ میں، اور اب ایسے کیسے آپ اپنے ٹیرس سے یہاں کود کر آگے؟ اس دن والا غصہ آج اس پر اتارنے لگی۔ تو کس نے کہا بلیک کلر کا ڈریس پہننے کو؟ بلیک میرا پسندیدہ کلر ہے، اور تم اتنی اچھی لگ رہی تھی اس دن، تو میں دیکھتا کیا جس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات، وہاں سے یہاں آنے کی تو میری مرضی، میں یہاں سے وہاں جاؤں یا وہاں سے یہاں آؤں۔ وہ جو اس کے پہلے سے جواب سے سناٹے میں آ گئی تھی، دوسرے جواب پر بھڑک گئی اور اسے دیکھتے ہوئے غصے سے دھم دھم کرتی نیچے چلی گئی۔ وہ اسے تپا کر ہنستا ہوا جیسے آیا تھا ویسے واپس چلا گیا۔ نماز پڑھ کر اٹھی تو صدف کو کال کیا۔ سامنے سے اس نے بتایا کہ ڈاکٹر نے اب اسے بالکل چلنے پھرنے سے منع کر دیا، وہ ویل چیئر پر آ گئی تھی۔ اتنا برا حادثہ ہوا ہے اس کے ساتھ۔ اس کی ایسی حالت سن کے بے حد مایوسی ہوئی، رونا اس قدر آیا کہ کچھ کر لے اپنے ساتھ۔ سب سے بڑی غلطی کی صدف کو بتا کر اس کی جان خطرے میں ڈال دی تھی، اور اس بابا کو تو مار ہی دیا اس نے، بدرو نے۔ وہ خود کو دونوں کی مجرم سمجھ چکی تھی۔ آج صبح سے ہی رہ کر غصہ چڑھ رہا تھا، اوپر سے بابا حذیفہ کو بیٹا ہی بنا چکے تھے، گھر میں آنا جانا تو اب لگا ہی رہتا تھا۔ اس دن کے بعد سے اب وہ اس کی موجودگی میں روم سے نکلتی ہی نہیں تھی۔ ہادی کی شادی کی تاریخ پکی ہو چکی تھی، سارا وقت مصروفیت میں گزرتا تھا۔ بابا نے صرف نکاح اور ولیمے کا فنکشن رکھا تھا، اور ہادی کے ساتھ حذیفہ بھی شادی کی تیاری کر رہا تھا۔ بار بار اس سے آمنا سامنا ہوتا، لیکن وہ سر جھکا کر نکل جاتی۔ نکاح والے دن بھی وہ آس پاس ہی تھا، بار بار اسے پکار کر کوئی نہ کوئی کام کہہ دیتا، اور وہ مصروف ہو جاتی۔ ہادی کے نکاح کی ساری تیاری اس نے اپنے سر لی ہوئی تھی، اور شفیق صاحب کو بے فکر کر کے بٹھا دیا تھا۔ ولیمے کا سارا انتظام بنگلور میں ہی کروایا گیا تھا۔ حذیفہ صبح سے ہی تیاری میں بزی تھا۔ شام کو تقریب میں وہ اپنی بھابھی کے ساتھ پارلر سے آ کر روم میں بیٹھی تھی کہ کزنز نے تو ناچ گانا کر کر کے گھر پر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ لائٹ کی جگمگ کرتی روشنیوں میں وہ بلو رنگ کے فراک میں اپنی کزن کے ساتھ بیٹھی صدف کو یاد کر رہی تھی۔ سامنے اسٹیج پر اس کے بھائی اور بھابھی بیٹھے تھے، اور اس کی کزن جب سے آئی تھی حذیفہ کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ جہاں جہاں جاتا وہ اسے دیکھتی رہتی۔ نکاح والے دن بھی وہ یہی حرکت کر رہی تھی۔ ریا نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ تم سن بھی رہی ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ مسکراتے ہوئے کسی خیالوں میں کھوئی شاید اپنی اور حذیفہ کی شادی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ پلٹ کر جانے لگی۔ گھر کے اندر انٹر ہوئی تو ایک سرونٹ ٹرے لے کر اسے ٹکرانے ہی والا تھا کہ حذیفہ نے بیچ میں آ کر دونوں کو ٹکرانے سے بچا لیا۔ ارے کیا کر رہے ہو بھائی، ذرا دیکھ کے معلوم ہے کون ہے یہ؟ دولہے کی بہن ہے، ناک پہ غصہ رکھ کر چبانے کی صلاحیت رکھتی ہیں بندے کو، وہ بھی کچا۔ حذیفہ کہہ کر سرونٹ کو جانے کا راستہ دینے لگا۔ ریا غصے میں اس کو دیکھتی اندر جانے لگی۔ رک جاؤ پلیز۔ اس کے کہنے پر وہ رک گئی، لیکن پلٹی نہیں۔ حذیفہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اب سے ایک بات کہہ سکتا ہوں؟ وہ پھر اس کے سامنے آئے۔ جی بولیں، وہ بیزار سی ہو کر کہنے لگی۔ ناشتے میں ہری مرچ چباتی ہو یا لال مرچ؟ اسے اوپر سے نیچے تک ایسے دیکھ کر سوچنے والے انداز میں بولا۔ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ غصے سے اب ناک لال ہو رہی تھی، کیونکہ جب دیکھو غصے میں ہی رہتی ہو تم۔ میں غصے میں نہیں رہتی، آپ کو دیکھ کر غصہ اپنے آپ آ جاتا ہے۔ کانٹے والے چوہے کہہ کر جانے لگی۔ واٹ؟ حذیفہ کو جیسے صدمہ ہی لگا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ اور تمہاری اتنی ہمت، تم نے مجھے کانٹے والا چوہا کہا؟ ہاں کیا کہا؟ ہاں کہا ہے، اب کیا کرو گے؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں شریف اور نہایت ہی معصوم سا انسان ہوں۔ وہ خود پر فخر کرتا بولا۔ تم اور معصوم؟ ہاں، اور شریف بھی۔ چلو ہٹو ادھر سے، ہوا آنے دو، کہتی اپنی روم کی طرف بڑھ گئی۔ رک جاؤ پلیز، نہ چاہ رہا پھر رکنا پڑا اسے۔ تم آج بھی اچھی لگ رہی ہو، پھر سے میٹھا لہجہ۔ وہ بنا جواب دیے حذیفہ چلی گئی۔ حذیفہ اس کی باتوں پر مسکراتا اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ آج امی کے ساتھ خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی کہ واپسی پر اچانک گاڑی بند ہو گئی۔ مغرب کا وقت تھا اور اندھیرا پھیل تھا۔ ڈرائیور نے کوشش کی پر اسے ٹھیک نہیں ہوئی۔ گھر فون کر کے انفارم کیا کہ کوئی انہیں لینے آ جائے۔ فون بند کر کے ابھی رکھا ہی تھا کہ کار کا شیشہ کسی نے بجایا۔ ارے حذیفہ بیٹا، تم یہاں؟ آمنہ تو اس کو دیکھ کر خوشی ہو گئی تھی۔ جی آنٹی آ جائیں، میرے ساتھ چلیں، میں گھر ہی جا رہا ہوں۔ وہ کار کی ونڈو میں سے جھانک کر کہتا کار کا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ آمنہ تو اس کے کہتے ہی کار سے اتر گئی۔ آپ کو کیا پرسنل خط لکھوں اب میں؟ چلو اترو، وہ اسے کہنے لگا۔ ریا کار سے اتری تو حسب عادت روکا۔ رک جاؤ پلیز۔ حذیفہ کی کار ان کے کار کے آگے کھڑی تھی۔
آج تو اگر بکواس کی نا تو صحیح کا جواب دوں گی، دل میں سوچتی رکی، تم آج بھی مجھے اچھی لگ رہی ہو۔ پاس سے بولتا ہوا گزرا اور آگے جا کر اپنی کار کا ڈور اس کے لیے کھولا۔ ریا بھی اس کے پیچھے چلتی اس کی کار میں جا کے بیٹھ گئی۔ غصہ اتنا آیا کہ منہ توڑ دے، عجیب نوابی انداز ہے اس کے، تو منہ میں بڑبڑائی۔ گاڑی گھر کے پاس رکی تو وہ بنا مروت نبھائے اندر چلی گئی۔ حذیفہ آمنہ کو چھوڑنے اندر تک آیا۔ بیٹھو نا حذیفہ۔ تھوڑی دیر آمنہ کے اصرار پر اس کو بیٹھنا پڑا۔ آمنہ نے ریا کو آواز دے کر چائے بنانے کو کہا۔ وہ منہ بناتی چائے بنانے لگی، پھر چائے بنا کر کپ میں نکالی، پھر شیطانی مسکراہٹ سے نمک کا ڈبہ اٹھایا اور 1 چمچ نمک حذیفہ کے کپ میں گھول دیا۔ جا کے چائے سرو کی، ایک سپ لے کر ہی حذیفہ نے آمنہ کی طرف دیکھا۔ انہوں نے بھی سپ لیا لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ پھر ریا کی طرف دیکھا جو مسکراہٹ دباتی چور نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حذیفہ نے چائے بڑے آرام سے چسکی لے کر ختم کی۔ چائے کا کپ ختم کر کے وہ جانے کے لیے اٹھا، اللہ حافظ کہتا گھر سے باہر چلا گیا تو ریا نے اٹھ کر کپ میں جھانکا۔ پورا کپ خالی تھا، واقعی سارا پی گیا۔ مس زوبی نے اپنے گھر ایک چھوٹی سی بزنس پارٹی رکھی تھی، ان کے سبھی جاننے والے اور بزنس سے ریلیٹڈ لوگ وہاں شامل تھے۔ زوبی نے ریا کو بھی پارٹی میں آنے کا کہا تھا۔ پارٹی کا سارا ارینجمنٹ بنگلو میں کیا گیا تھا۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی، وہ بلیک رنگ کی نیٹ فراک میں گلے میں بلیک کی چوکر پہنے حسین اور بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ وہ پارٹی میں آنا نہیں چاہتی تھی پر زوبی آنٹی کے اتنے اصرار پر وہ آ گئی۔ اتنے لوگ جو اس کے لیے بالکل اجنبی تھے، ان لوگوں میں اس کا کیا کام؟ پارٹی میں موجود ایک شخص جو کوئی امیر کبیر آدمی تھا اسے ہی بار بار دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں کافی بار خود پر محسوس کر چکی تھی۔ وہ جسے دیکھ رہا تھا یہ پیار کی نظر تو ہرگز نہیں تھی۔ وہ اس کے سامنے سے ہٹ کر دوسری طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ پھر سے سامنے کھڑا تھا۔ اب وہ خود کو محفوظ نہیں سمجھ رہی تھی۔ وہ سامنے سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کو دیکھتا ہوا اس کے کندھے سے کندھا ٹکراتا پاس سے گزر گیا۔ اب اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ وہ اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ وہ زوبی آنٹی کو ڈھونڈتی ان کے پاس آئی اور معذرت کرتی گھر کی طرف چل دی کہ انجانے میں حذیفہ سے ٹکرائی۔ اف اللہ، دیکھ کر چلا کرو نا، آنکھیں ہیں یا بٹن؟ وہ کسی اور کا غصہ اس پر نکال رہی تھی۔ تو تم اپنی ہیڈ لائٹ کھول کر کیوں نہیں چلتی؟ ایک تو دکھتی اتنی نازک سی ہو، اوپر سے غصہ کر کر کے نہ تمہارا سر بھاری ہو گیا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے میرے دانت ہل رہے ہیں۔ وہ اپنی تھوڑی کو مسل رہا تھا جہاں پر ریا کا سر ٹکرایا تھا۔ ایک تو اتنا ہینڈسم ہوں، دانت نکل گئے تو میں کنوارا ہی رہ گیا سمجھو۔ وہ بھی اب غصے سے کہنے لگا۔ وہ ان کی بکواس سن کر جانے لگی کہ پھر حذیفہ نے روکا۔ رک جاؤ پلیز۔ پھر سے وہی التجا، میں نہ منہ پہ برش رگڑ دوں گی۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مڑی اور اسے سناتی اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ حذیفہ ہنس کر اسے دیکھتا رہا جب تک وہ اپنے گھر نہ چلی گئی۔ وہ سو رہی تھی، گھر سے آتی کچھ آواز کی وجہ سے اٹھ گئی۔ گھر میں اماں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اتر کر دل تھام کر بھاگتی ہوئی نیچے آئی تو شفیق صاحب زمین پر تھے۔ بابا بابا کیا ہوا؟ وہ آپ کو وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی لیکن بات کرنے کی سکت ان میں نہیں تھی۔ ان کا سر چکرا رہا تھا۔ جا ریا، حذیفہ کو بلا کر لا۔ وہ وہاں میں سر لاتی گھر سے باہر بھاگی۔ صبح صبح کے وقت کوئی نوکر ابھی تک گھر پر نہیں آیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی گئی اور حذیفہ کے گھر کا دروازہ بجانے لگی۔ دروازہ کھول کر حذیفہ نیند سے جاگ کر آنکھیں مسل رہا تھا۔ کیا ہے صبح صبح؟ حذیفہ بابا کو کچھ ہو رہا ہے، جلدی آؤ، وہ کہہ کر پلٹ کر بھاگنے لگی۔ حذیفہ بھی پریشان سا ہوتا اس کے پیچھے بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے پوچھا کہ ہادی کہاں ہے؟ تو وہ بتانے لگی کہ وہ رات اپنے سسرال رک گئے ہیں۔ دونوں سپیڈ لگاتے گھر میں داخل ہوئے، پہلے حذیفہ پھر ریا۔ شفیق صاحب اب بے ہوش ہو چکے تھے۔ حذیفہ بھاگا اور جلدی سے اپنی کار گھر کے سامنے لایا۔ آمنہ اور ریا کو اپنے کار میں بیٹھنے کو کہا اور شفیق صاحب کو گود میں اٹھا کر پچھلی سیٹ پر لٹایا تو ریا نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا۔ فاسٹ ڈرائیونگ کر کے ہاسپٹل پہنچا اور انہیں ایمرجنسی میں لے گئے۔ خطرے کی کوئی بات نہیں، پیشنٹ اب ٹھیک ہے، کچھ دیر میں آپ لوگ مل لیجیے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کر کے کہا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کا بی پی لو ہو چکا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئے۔ وہ ٹھیک ہیں۔ یہ سن کر دونوں ماں بیٹی کی جان آئی۔ کچھ دیر میں ہادی اور اقصیٰ بھی ہاسپٹل پہنچے۔ کیسے ہیں بابا؟ وہ حذیفہ سے پوچھنے لگا تو اس نے جو ڈاکٹر نے کہا تھا بتا دیا۔ ہادی نے حذیفہ سے کہا کہ وہ گھر چلا جائے اور ساتھ میں ریا اور آمنہ کو بھی لے جائے لیکن آمنہ نے صاف منع کر دیا تو ہادی نے اقصیٰ اور ریا کو حذیفہ کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ کار گھر کے سامنے رکی۔ شکریہ حذیفہ بھائی، اقصیٰ کہتی ہوئی کار سے اتر گئی۔ ریا کار سے اتر رہی تھی کہ حذیفہ نے روکا۔ تم پریشان نہیں ہونا، اچھا میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ ہوں، ہلکی سی مسکراہٹ پاس کرتا کہنے لگا۔ ریا اب کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی، گردن ہلا کر کار سے اتر گئی۔ اگلے 2 دن بعد شفیق صاحب ہاسپٹل سے گھر آ گئے۔ اس بیچ حذیفہ ساتھ ہی تھا۔ شام کے وقت زوبی بیگم بھی گھر ملنے کو آئی۔ اب شفیق صاحب بہتر تھے، خوشگوار ماحول میں بات چیت ہو رہی تھی۔ میں تو دعا دے دے کر نہیں تھک رہی حذیفہ کو کیسے جلدی جلدی بھاگ کر آیا تھا اور انہیں اسپتال لے گیا۔ آمنہ تو آج دوسری بات میں حذیفہ کو یاد کر رہی تھی۔ میرا بچہ بہت حساس ہے، خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتا ہے، زوبی نے مسکرا کر کہا۔ شفیق صاحب بھی حذیفہ کی ساری باتیں بتا بتا کر اس کی تعریف کیے جا رہے تھے تو زوبی نے باتوں باتوں میں حذیفہ اور ریا کے رشتے کی بات چھیڑ دی۔
شفیق اور آمنہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے جیسے خود بھی یہی چاہتے ہوں۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، صاف بات ہے، حذیفہ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آمنہ نے اپنی بات رکھی۔ شفیق صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن انہوں نے پہلے ہادی اور ریا سے پوچھنا مناسب سمجھا۔ ارے کوئی جلدی نہیں ہے بھائی صاحب، آپ آرام سے سب کی مرضی پوچھ لیں، پھر جہاں بچوں کا نصیب، زوبی نے کہا۔ بے شک، شفیق اور آمنہ نے ایک ساتھ کہا ہاں۔ جب شفیق نے ہادی سے مرضی جانی تو اس نے کہا کہ جیسا آپ کو مناسب لگے، اور حذیفہ لڑکا بہت اچھا ہے۔ ہادی نے ہمیں بالی، اب باری ریا کی مرضی جاننے کی تھی۔ کافی وقت گزر گیا تھا لیکن اب ایسے واقعات پیش نہیں آ رہے تھے۔ وہ باقاعدگی سے نماز پڑھتی اور خود پر دم کرتی۔ آج بھائی نے اسے بتایا کہ ان کے ایک بزنس پارٹنر ہیں، انہوں نے اپنے گھر ڈنر پر انوائٹ کیا ہے۔ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اماں بابا کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، اکثر کی طبیعت بھی بوجھل سی ہے، تو ریا اس کے ساتھ چلے۔ ریا نے بلیک سوٹ پر چادر لی اور بھائی کے ساتھ چل پڑی۔ مطلوبہ جگہ پہنچے تو پہلا سامنا حذیفہ سے ہوا، وہ بھی انوائٹڈ تھا۔ ریا نے اس کو دیکھ کر سوچا اس لڑکے نے کتنی مدد کی تھی اس کی، اور وہ اسے شکریہ بھی نہیں کہہ پائی۔ وہ جب ڈنر کرنے گھر کے اندر داخل ہوئے تو جس آدمی کو اس نے دیکھا، اس کے اس دن والی حرکت جو وہ نہیں بھولی تھی، اسے یاد کر کے ہاتھ پیر کانپ گئے۔ اس کے سامنے حذیفہ تھا، وہ اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان لوگوں کے علاوہ بھی کچھ اور فیملی تھی جو وہاں انوائٹ تھی۔ بھرا بھرا سا ماحول تھا، اس بیچ بھی وہ کسی کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ اگر پتہ ہوتا کہ اس آدمی کا گھر ہے، مر جاتی، لیکن کبھی یہاں نہیں آتی۔ ادھر ادھر بچنے کی کوشش میں وہ میڈ سے ٹکرائی۔ معاف کرنا، میں نے دیکھا نہیں۔ میڈ نے معذرت کی، اس کے ہاتھ سے جوس چھلک کر ریا کے چادر پر گر گیا۔ آپ اوپر واش روم میں جا کر صاف کر لیں۔ میڈ اسے اوپر کا راستہ دکھا کر وہاں سے چلی گئی۔ ہادی نے بھی دیکھ کر کہا کہ جاؤ جلدی واش کر کے آؤ۔ وہ اوپر کی طرف بڑھی، جیسے ہی واش روم جانے کے لیے روم کا دروازہ کھولا، وہ آدمی روم میں ہی کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ڈر کر پٹی کے نیچے ہادی کھڑا تھا، اشارے میں کہنے لگا جلدی واش روم سے ہو، ہمیں چلنا ہے۔ اوہ ہاں، میں ساری لاتی پلٹی۔ اندر وہ آدمی کھڑا اپنے ہاتھ سے واش روم کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ وہ ہمت کرتی تیز سے چلتی واش روم میں گھسی۔ پانی سے ہاتھوں پر اور چادر پر لگا جوس صاف کر رہی تھی جو سوکھ کر میٹھا میٹھا چپک رہا تھا۔ وہ روم کے بیچ میں ہی کھڑا تھا۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ کے اس کے نزدیک آیا کہ اچانک حذیفہ روم کے دروازے پر آیا۔ حذیفہ کو دیکھ کر ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی وسیلہ ہو، سنسان راستے پر جیسے کوئی اپنا مل گیا۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑتا واش روم میں اس کو ہاتھ سے ہٹا کر جانے لگا۔ سارے ہی سرونٹ پاگل ہیں یہاں، ہاتھوں پر جوس گرانے کے علاوہ کچھ آ ہی نہیں رہا ان کو۔ وہ اپنے ہاتھ دھوتا کہنے لگا، نظر گھما کر ریا کو دیکھا جو بت بنی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی کہ اگر یہ وقت پر نہ آتا تو یہ آدمی پتہ نہیں کیا کرنے والا تھا اس کے ساتھ۔ تم کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ نیچے، ہادی بلا رہا تھا۔ وہ کہتا بار بار اپنے ہاتھ دھو رہا تھا۔ اس کے آنے سے وہ آدمی روم سے نکل کر جا چکا تھا۔ ریا کو ایک پل کے لیے حذیفہ اپنا محافظ لگا۔ وہ ہاں میں گردن ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ گھر پہنچ کر نماز پڑھی، سونے کے لیے لیٹی، لیکن حذیفہ کا چہرہ اس کی آنکھوں میں بار بار آ رہا تھا۔ وہ حذیفہ کے گھر آئی تھی زوبی آنٹی سے ملنے۔ حذیفہ ایک چھوٹی نینو کار سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ یہ کار آپ کی ہے؟ ریا نے پوچھا۔ مجھے دیکھ کر لگتا ہے میں اتنی چھوٹی کار چلاتا ہوں گا، وہ کار کو دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں نہیں تو آپ کو دیکھ کر لگتا ہے آپ کھٹارا یا بلڈوزر چلاتے ہوں گے، ریا نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر سوچنے والے انداز میں کہا۔ حذیفہ نے اپنا فون اسے مارنے کے لیے اٹھایا تو وہ وہاں سے بھاگی۔ اچھا رکو ریا، ایک بات کرنی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ ریا دوپٹہ درست کرتی اس کے پاس آ رکی۔ ریا تم جانتی ہوگی ماما نے تمہارے بابا سے تمہاری اور میری شادی کی بات کی ہے۔ تمہیں میرے انداز سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئی لائک یو۔ ریا اس کی بات سن کر پلٹی، اب ایک لڑکے سے کیا کہتی، رک جاؤ پلیز، ہر بار جیسا میٹھا لہجہ۔ عائدیہ اس کی طرف مڑ گئی اور اشارے سے پوچھا کیا ہوا؟ آج بھی اچھی لگ رہی ہو تم مجھے، پیار بھرے لہجے میں کہتا اسے دیکھ کر ہنسی دبا رہا تھا۔ اپنے بھائی سے پٹوا دوں گی کسی دن کہہ کر بھاگتی ہوئی اپنے گھر میں چلی گئی۔ آج بابا نے ریا سے حذیفہ کے متعلق پوچھا تو وہ سر جھکا گئی۔ بابا کو حذیفہ بہت پسند تھا، وہ انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی تو ان کی خوشی میں حامی بھر لی، لیکن اس کے بابا منگنی جیسی فضول باتوں میں یقین نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے زوبی کو ہاں کر کے نکاح کی خواہش ظاہر کی تھی۔ زوبی کو تو ریا پہلے دن سے ہی پسند تھی، انہوں نے بھی حامی بھر لی۔ ریا بھی اب حذیفہ کو پسند کرنے لگی تھی، پتہ نہیں کب، یہ اسے بھی نہیں پتہ چلا۔ جب بابا کی طبیعت بگڑی تھی، وہ اسے بلانے گئی تھی تو وہ بلو رنگ کے نائٹ سوٹ میں تھا جس پر کارٹون بنے ہوئے تھے۔ ریا کو اس کا بچکانہ انداز سوچ کر ہنسی آئی۔ بلے ایسے بچوں والے بھی نائٹ ڈریس کوئی پہنتا ہے، وہ بھی بڑے ہو کر۔ پھر جب وہ اسے ٹکرائی تھی، اس کی ساڑی ماتھے پر اس کی داڑھی ساڑی اس کی داڑھی ماتھے پر چبھی تھی، اور جب وہ بار بار کہتا کہ اچھی لگتی ہو، اور اس دن گاڑی میں کہا تھا کہ میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ ہوں۔ ریا ایک کے بعد ایک ساری باتیں سوچتی گئی، چہرے پر چاہت کے رنگ بکھر گئے تھے، وہ ایک ساتھ نئے رشتے میں بندھ رہے تھے۔ پلک جھپکتے ہی سب کچھ طے ہو گیا تھا۔ حذیفہ بھی بے حد خوش تھا کیونکہ وہ ریا کو پسند کرنے لگا تھا۔ نکاح بہت ہی سادے طریقے سے ہوا تھا۔ شفیق صاحب نے کچھ ہی خاص رشتہ داروں کو بلایا تھا۔ نکاح کے بعد وہ رخصت ہو کر حذیفہ کے بیڈ روم میں سجی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ نکاح کے دو بول ہی اس کی پسند اب محبت میں بن گئی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا، پھولوں سے سجے بیڈ پر وہ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔
حذیفہ کے اندر آتے ہی دھڑکنوں کا شور تیز ہوا، اس کا جسم بھی دل کے ساتھ دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا اور اسے سلام کیا۔ ریا نے آہستہ آواز میں سلام کا جواب دیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے لب اس کے مہندی سے سجے ہاتھوں پر رکھے اور جیب سے ایک کیس نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ ریا کی ہونٹوں کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ آج وہ بھی بے حد خوش ہے۔ مجھے دیکھو گی نہیں؟ وہ تھوڑا قریب آ کر شوق ہوا۔ ریا نے نظر اٹھا کر اس سے کہا، بس دیکھ لیا؟ حذیفہ کنس پڑا۔ تم چینج کر لو، تھک گئی ہوگی، اور جلدی سے آ جاؤ، آج مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ریا نے اسے نہ سمجھی سے دیکھا، پھر سر ہلاتی بیڈ سے اٹھی۔ آج حذیفہ سے سامنا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ آئینے کے پاس کھڑی اپنا زیور اتار رہی تھی۔ شیشے میں سے حذیفہ بیڈ پر لیٹا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا، بالوں سے پن نکالتے ہوئے ہاتھ اس کی نظریں دیکھ کر ڈگمگا رہی تھی۔ پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ واش روم میں جا کر بھاری ڈریس اتارا اور ہلکے پھلکے شلوار قمیض میں دوپٹہ کاندھوں پر ڈال کر واپس آئی۔ حذیفہ مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں ہلکی سی اداسی اس کے دور جانے کے خیال سے آئی۔ ہاتھ کے اشارے سے وہ اسے اپنے پاس بلانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اپنے کھلے بالوں کے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پیر بیڈ سے نیچے لٹک رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پاس نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں پیروں کو اٹھا کر اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ دیا اور اس کی شلوار کے پانچے گھٹنوں تک چڑھا دیے، اور اب گھٹنوں سے ایڑیوں تک اس کے دونوں پیروں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سہلا رہا تھا۔ ریا اس کو نیچے بیٹھتے دیکھ حیران ہوئی، لیکن جب اس نے پیروں کو پکڑا تو سانس اس کے لمس سے ہی تیز ہونے لگی۔ بیڈ کی چادر کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ ریا، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، امید ہے تم آرام سے میری بات سنو گی، سمجھو گی، ٹھیک ہے؟ لمبی سانس لیتا ہوا تمیز باندھنے لگا اور مسلسل اس کے پیروں میں اپنے ہاتھ چلانے لگا۔ ریا اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ ریا، میں تمہیں بہت پہلے سے پسند کرتا تھا، جب تم شاید 18 سال کی ہوگی، اور پسند کیا میں تم سے محبت کرتا ہوں، پہلی نظر سے ہی، وہ دھیرے دھیرے بتانے لگا۔ یہ ایک دم چونک گئی۔ جب میں 18 سال کی تھی، پر میں تو حذیفہ سے اس عمر میں کبھی نہیں ملی۔ وہ صرف اپنی بات سوچ پائی۔ تمہیں یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنا سب چھوڑ کر میرے لیے یہاں آئی ہو، تو تمہیں اندھیرے میں رکھ کر یہ رشتہ شروع نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، بے حد سرخ آنکھیں تھیں اس کی۔ ریا کو کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں پہلے تمہیں اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ وہ سر جھکا گیا، جانتا تھا اس کی بات سن کر وہ اسے دور ہونے کی کوشش کرے گی، لیکن بتانا ضروری تھا۔ پھر سر اٹھا کر اوپر کیا جہاں وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ریا، میں انسان نہیں، میں ایک جن ہوں، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ریا ایک دم سیدھی ہو گئی، کچھ دیر اسے ایسے ہی دیکھتی رہی، پھر ہنسنے لگی۔ تمہیں آج کا ہی دن ملا پرینک کرنے کے لیے؟ وہ ہنسے جا رہی تھی۔ حذیفہ بالکل سنجیدہ تھا، تو اس کی ہنسی رک گئی۔ حذیفہ نے ایک اشارے سے بیڈ پر سجی ہوئی پھولوں کی پتیاں اور بیڈ جو پھولوں سے ڈیکوریٹ ہوئی تھی غائب کر دی۔ ریا نے جب دیکھا تو سانس جیسے رک گیا۔ بے یقینی سے بیڈ کو پھر حذیفہ کو دیکھ رہی تھی۔ تم ڈرو نہیں، میں کبھی تمہیں نقصان نہیں دوں گا، بس تم میرے ساتھ رہو ریا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ وہ اسے ڈرتا ہوا دیکھ پیار سے کہنے لگا۔ لیکن ریا شاید اس کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ اپنے پیر آزاد کر کے بیڈ پر پیچھے ہوئی اور دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازہ بجاتے ہوئے روتی چلی گئی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، منہ سے تو کوئی الفاظ نکل ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے رونے میں روانی آنے لگی کہ اچانک ہوا میں اڑی منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے ہوا میں تیر رہی ہو۔ آنکھیں کھولی تو وہ واپس پہلے والی پوزیشن میں ہی بیڈ پر تھی، اور حذیفہ کے ہاتھ اس کے پیروں پر چل رہے تھے۔ آنسو گالوں سے پھسل کر گلا بھگانے لگے۔ سامنے حذیفہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ریا کے رونے کی وجہ سے اب اس کی آنکھوں میں بھی ہلکی سی نمی تھی۔ میری بات سن لو ایک بار ریا، وہ التجا کرنے لگا۔ مجھے چھوڑ دو پلیز، جو کچھ ہوتا ہوا دیکھ چکی تھی، اب تو صاف ظاہر تھا اس کا شوہر جس سے ابھی کچھ دیر پہلے نکاح کیا تھا، جس کو دل و جان سے قبول کر کے اس کے ہونے کے لیے اس کا سہج سجا کر بیٹھی تھی، وہ انسان نہیں، ایک جن ہے۔ روتے روتے اپنے دوپٹے سے منہ چھپا گئی۔ حذیفہ کو پتا تھا وہ یہ بات سن کر بہت ہی تکلیف کا شکار ہوگی، لیکن وہ اپنی نئی زندگی ریا کو فریب دے کر نہیں شروع کرنا چاہتا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ خود بھی دکھی ہو گیا تھا۔ ریا کا جسم اب رو رو کر کانپ رہا تھا۔ حذیفہ نے لمبا سانس لے کر چھوڑا اور روتی ہوئی ریا کو ایک دم فریز کر دیا۔ ریا کے ہاتھ اپنے آپ ہی منہ سے گھٹنوں پر آ گئے، آنکھیں پھیل چکی تھی، سانس چل رہی تھی، لیکن جسم ہلنے سے انکاری تھا۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، تم موقع کوئی بات نہیں سن رہی ہو میری۔ روئے جا رہی ہو، مجھے پتا ہے تمہیں دکھ ہوا ہے مجھے ایسے دیکھ کر، لیکن میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا، کیا کروں؟ وہ بھی دکھی ہوا۔ ہاتھ کے اشارے سے اس کا چہرہ ریلیز کیا، باقی جسم فریز ہی تھا۔ ریا کے دماغ میں اچانک سے بہت کچھ کلک ہوا۔ وہ حذیفہ کو خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بہت ساری باتیں تھیں جن کا جواب پہلے نہیں ملا، لیکن ہو سکتا ہے آج مل جائے۔ میں جانتا ہوں تم کیا سوچتی ہو۔ وہ اس کی سوچ پڑھ کے ہلکا سا مسکرایا، پھر جو ہاتھ اس کے پیروں پر روکے ہوئے تھے چلنا شروع ہو گیا۔ حذیفہ نے اب اپنی بات کا آغاز کیا۔
ایک دن میں اپنے قافلے کے ساتھ گزر رہا تھا کہ میں نے تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تمہارے چہرے پر نماز سے ایک الگ ہی نور چھایا ہوا تھا۔ میں رک گیا، تمہیں دیکھتا رہا کچھ دیر ایسے ہی، پھر واپس چل پڑا جہاں سے آیا تھا، لیکن تمہیں دوبارہ دیکھنے کی خواہش دل میں بار بار آ رہی تھی۔ میرا دنیا میں بھی ایک گھر ہے جہاں میری ماما رہتی تھی، وہ انسان ہی ہے، میرے بابا جن تھے، اس لیے میرا آنا جانا دنیا اور دنیا کے باہر لگا رہتا تھا۔ جب تم 18 سال کی تھی، تمہارا جنم دن منایا جا رہا تھا، میں بھی وہیں تھا، سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد سے بس تمہیں ہی دیکھتا رہا، کوئی اور نہ نظروں میں آتا نہ دل کو بھاتا تھا۔ پھر میں ہر روز تمہیں ایک بار دیکھنے ضرور آتا تھا۔ اب ریا کو سمجھ آیا جو روزانہ اس کے ساتھ واقعات ہوتے تھے وہ حذیفہ تھا۔ آہستہ آہستہ تم 20 سال کی ہوگی، تمہارے رشتے کی بات کرنے کوئی نہ کوئی تمہاری امی کے پاس آتا تھا، تو میں نے اپنی ماما سے جا کر خواہش ظاہر کی کہ میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، ورنہ تمہیں کوئی اور مجھ سے چھین کے لے جائے گا۔ ریا بڑے غور سے اس کی سن رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا تمہیں اپنے بارے میں سب بتانے کا، تمہارے سامنے آنے کا۔ پہلے میں آہستہ آہستہ تمہیں اپنی موجودگی کا احساس کرانے لگا، لیکن تم کچھ سمجھنے کے بجائے ڈر جاتی تھی، تو میں نے وہ ارادہ ترک کر دیا۔ کچھ بھی ہو، لیکن میں تمہیں ڈرا کر اپنا احساس نہیں کرانا چاہتا تھا۔ لیکن تم ڈر کر اپنی دوست کے ساتھ کسی بابا سے ملنے چلی گئی، جس سے مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ میں نے اپنے گھر میں بہت سی چیزوں کو توڑ ڈالا، یہاں تک کہ خود کو بھی نقصان دیا۔ یہ سوچ میرے دماغ پر حاوی ہو رہی تھی کہ تم مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہو۔ تب ماما نے کہا کہ میں ایک انسانی روپ میں تم سے مل لوں تو ممکن ہے کہ تم میری ہو جاؤ۔ تمہارے بابا کو فیکٹری میں لاس ہوا تھا، تب میں ان کا انویسٹر بن کر ان سے ملا اور ہادی سے بھی دوستی کر لی اور ان سے جان پہچان بنائی۔ پھر تمہارے قریب رہنے کے لیے یہ بنگلو میں نے خرید لیا۔ تم نے جب مجھ سے بات کی پہلی بار مجھے اچھا لگا، لیکن کل کی رات بے چین سا تھا۔ دل میں ڈر تھا کہ تمہیں پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، تم مجھے چھوڑ دو گی نا؟ تو میرے دل نے کہا تمہیں خود پتہ چلے، اس سے اچھا ہے میں تمہیں سب بتا دوں۔ بات ختم کرتے ہوئے اس نے ریا کی طرف دیکھا جس کے آنسو رکے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرخی تھی، ذہن میں اور بہت کچھ چل رہا تھا، لیکن زبان چلنے سے رک گئی۔ حذیفہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ صحیح سوچ رہی ہو تم، اس بابا کو میں نے ہی مارا ہے، بولا ایسے جیسے کوئی بڑی بات نہ تھی۔ ریا کے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ حذیفہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پوچھے، غصے کی ایک لکیر ماتھے پر آئی۔ تم اس کے بابا کے لیے رو رہی ہو؟ زمین سے اٹھ کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر اسے اپنے اظہار میں لیا اور اسے اس کی پوری باڈی کو ریلیز کیا۔ ریا چھوٹتے ہی اس سے دور ہٹنے لگی کہ حذیفہ نے ہاتھ پکڑ کر اس کو بیڈ پر سیدھا لٹا کر اس کے ہاتھوں کو اوپر کیا اور خود اس کے اوپر جھک کر اس کی کان کی لو پر ہلکا سا کاٹا۔ ریا کے منہ سے آواز نکلی، بس اتنے میں ہی جان ہوا ہو گئی۔ حذیفہ نے اس کی طرف دیکھا، کتنا پیار کرنے لگا تھا وہ اس لڑکی سے۔ اس کے ہاتھوں کو آزاد کر کے اپنے ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر گرفت مضبوط کر لی۔ ریا کی جان اب گلے میں پھنس گئی تھی، وہ اس کی قید سے خود کو آزاد کرنے لگی، لیکن اسے ایک انچ بھی نہ ہلا پائی۔ بے بسی سے پھر آنسو نکل آئے۔ کیوں رو رہی ہو اتنا؟ تمہاری وجہ سے کافی وقت کے بعد منہ سے کچھ کہنے لائق ہوئی۔ تم وحشی درندے ہو، بے گناہ اور لوگوں کو مارتے ہو، جان لینا تو تم لوگوں کے لیے ایک مذاق ہے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، تم نے اس بیچارے بابا کو مار دیا اور مجھے یقین ہے تم نے ہی صدف کا یہ حال کیا ہے۔ اب اسے ڈر سے زیادہ غصہ آنے لگا تھا۔ بیچارہ بابا! حذیفہ اس کے اوپر سے اٹھا اور اس کو بھی پکڑ کر سیدھا کیا۔ تمہیں معلوم ہے وہ کئی لڑکیوں کو کیلیم بلا کر ان کے ساتھ غلط کام کر چکا ہے اور تمہارے لیے بھی یہی ارادہ رکھتا تھا، تمہیں گندی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اگر کوئی بھی بابا ایسے تسبیح پکڑ لے تو کیا وہ صحیح ہوتا ہے؟ نہیں ریا، فریبی ہوتے ہیں ایسے لوگ، بس اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ایسے دھندے کرتے ہیں۔ وہ غصے میں اسے بتا رہا تھا۔ اور رہی بات صدف کی، تو ہاں اس کو بھی معذور میں نے ہی کیا ہے، کیونکہ وہ ہی لے گئی تھی تمہیں اس بابا کے پاس۔ اور خبردار اگر کسی فضول لوگوں کے لیے تم نے اب آنسو بہائے۔ انگلی سے وارن کرتا بیڈ سے اترا اور خود بھی چینج کرنے چلا گیا۔ صبح تک وہ ایسے ہی بیٹھی رہی۔ حذیفہ پیچھے بیڈ سے سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ رات دونوں سو نہیں سکے۔ ریا اب رونا بھول کر کچھ سوچے جا رہی تھی۔ حذیفہ نے اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے قریب کیا، چہرہ نزدیک کر کے ہاتھوں سے تھام لیا۔ وہ حذیفہ کو بے حد پرکشش لگتی تھی، ایسے ہی تو نہ دل آ رہا تھا اس پر۔ کل رات سے اس کا رونا وہ برداشت کر رہا تھا، اب ایسے دیکھ کر دل میں چبھن ہوتی تھی، لیکن ایک عہد اس نے بھی لیا تھا کہ وہ کیسے بھی کر کے اس کے دل میں اپنی محبت ڈالے گا اور ریا کو بھی ایک جن سے محبت کرنی ہی ہوگی۔ ریا نے نگاہ اٹھائی تو وہ گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ناشتہ کرو گی؟ بے حد پیار سے پوچھا۔ نہیں کرنا، وہ اپنے چہرے سے اس کا ہاتھ ہٹا کر بولی۔ چاہے کچھ ہو جائے، وہ سوچ چکی تھی، ڈرنا تو بالکل نہیں ہے۔ کمزور ہو جاؤ گی۔ وہ ہنستا ہوا اس کے ہونٹوں پر جھکنے ہی والا تھا کہ ریا رو دی۔ ریا دور ہٹی۔ مت آؤ میرے قریب، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ پھاڑ کھانے کو ہو گئی تھی۔ تمہارے قریب نہ ہوں تو کہاں جاؤں یار؟ وہ معصوم شکل بناتا ہوا بولا۔ باہر میں جاؤ۔ وہ غصے سے لال ہو رہی تھی۔ وہ جگہ تو بہت دور ہے۔ وہ ہنسی چھپانے لگا۔ وہ بیڈ سے اتر کر واش روم گھس گئی۔ حذیفہ نے سر پر ہاتھ مارا۔ بہت مشکل ہے
मिशन मोहब्बत। कुछ देर वो ऐसे ही बैठा रहा कि रिया वाशरूम से निकल कर तेज तेज कदम उठाती उसके पास आई। ये शादी तुमने जादू टोने से करवाई है ना? वो कमर पर हाथ रख दी, गुस्से से गोई। हाँ। उसके अंदाज पर हंसी तो बहुत आई। अब क्या कहता, सारा प्लान इसका ही था। उफ तौबा है, अगर अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में ताकत दी है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करोगे तुम लोग। किसी को भी मार दोगे, किसी को भी जिंदगी खराब कर दोगे, किसी को भी अपने पास में करके अपना काम निकलवाओगे। वो गुस्से से फट पड़ी। किसकी जिंदगी खराब नहीं की मैंने। हाँ, मारने वाली बात दुरुस्त है। वो बेड से उठकर उसके मुकाबिल खड़ा हो गया, अपने हाथ के इशारे से उसे जमीन से ऊपर उठाया। नीचे उतारो हुज़ैफा प्लीज। रिया सहम गई। एक शर्त पर उतार दूंगा, हुज़ैफा ने कहा। हाँ जल्दी बोलो, वो डरी हुई सी आवाज में बोली। तुम मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी, ठीक है? ठीक है, नहीं बताऊंगी, उतारो प्लीज। अब वो अच्छी खासी सहमी हुई थी। और तुम मुझे एक किस करोगी या मुझे किस करने दोगी? ठीक है। अब वो शरारत करने पर आया, कोई जरूरत नहीं है। वो गुस्से से आंखें दिखाती बोली। तो हुज़ैफा ने कंधे उठाकर थोड़ा और ऊपर किया उसे। नहीं नहीं करो प्लीज, मुझे डर लगता है। हुज़ैफा हाथ बर्फ की तरह ठंडे पड़ चुके थे। बोलो करोगी? हाँ हाँ करूंगी, प्लीज अब नीचे उतारो। आराम से उसे जमीन पर उतार कर उसके करीब आया। पैरों पर जमीन महसूस हुई तो दिल पर हाथ रखकर सांस लेने लगी। हुज़ैफा की तरफ देखा तो पलट कर जाने लगी कि हुज़ैफा ने उसका हाथ अपनी तरफ खींचा तो वो पलट कर उसकी तरफ हुई। हुज़ैफा ने बिना मौका दिए ही उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। रिया ने उसे कंधों से पकड़कर दूर करने की कोशिश की, लेकिन हुज़ैफा ने उसे कमर से और सख्ती से पकड़ा और अपने आप में भेज लिया कि हवा को भी जाने का रास्ता न मिला। रात उसका दुल्हन बना रूप ऊपर से होश और हुसन देकर कई बार उसके करीब जाने का ख्याल आया, लेकिन वो जिन है ये बात जानते ही वो इससे दूर रही। वो अपनी सांसें इसमें उतार रहा था, दिल पर कोई बोझ नहीं था। वो रिया को अपनी सच्चाई बता चुका था। रिया ने उसे दूर हटाना चाहा, पर वो दूर न हुआ। हाथ बढ़ाकर उसकी कमीज की जिप खोल दी और इसके लबों को आज़ाद किया। रिया की सांस जोर जोर से ऊपर नीचे हो रही थी। थोड़ा दूर हुई तो खुली हुई कमीज कंधों से उतरकर सीने पर आ रुकी। हुज़ैफा ने उसे कमीज से पकड़कर फिर अपनी तरफ खींचा, एक और जोरदार किस करके उसे घुमाया और उसकी पुश्त अपने से लगा ली। कमर से सारे बाल सीने की तरफ करके अपने होंठ उसकी कमर पर रख दिए। दाढ़ी और मूंछ की चुभन और हुज़ैफा की गर्म होंठ का लम्स अपनी कमर पर महसूस करके रिया मचल सी गई। उसकी कमीज आगे झुकने से और नीचे हो चुकी थी। उसने अपनी कमीज पकड़कर सीने से लगाई। हुज़ैफा का दोनों हाथ इसके पेट पर बंधे हुए थे, पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। हुज़ैफा के होंठ अपनी कमर पर जगह जगह महसूस हो रहे थे। हुज़ैफा ने उसके सीने पर से कमीज पकड़े हुए हाथ पर अपना हाथ रखा और इसे सीधा किया कि उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी रखकर उसे ऐसे ही पेट से पकड़कर खड़ा हो गया। दोनों की सांसों की स्पीड तेज हो चुकी थी। मेरे करीब मत आया करो, रुक रुक कर अल्फाज अदा हुए। ये मुमकिन नहीं है। अब रिया, इज़ाफ़ा ने उसके कान को चूमा। रिया खिसमिसा गई। तुमने मुझे धोखा ही दिया है। उसके बंधे हुए हाथ अपने पेट से हटाने लगे। धोखा दुनिया को दिया होगा, तुम्हें तो बता चुका हकीकत। आहिस्ता से उसे छोड़कर उसकी जिप बंद की और रूम से बाहर निकल गया। एक अंधेरी सी जगह पर एकदम बैठा आंखें बंद करके कुछ पढ़ रहा था। आंखें खोली तो कुछ चेहरे ख्याल की सूरत में नजर आए। मुस्कुरा कर एक एक चेहरे को देखा। तुम सब की मौत मेरे हाथों होगी। फिर नजर घुमाकर दूसरी तरफ देखा। सामने एक बहुत बड़ा गोल पत्थर था। पत्थर के आसपास आग भड़क रही थी और इस पत्थर के अंदर एक वजूद सांस ले रहा था। पत्थर की तरफ देखकर वो हंसता और हंसता चला गया। वीरान सी जगह पर हंसी की आवाज गूंज रही थी। वो अपनी जगह से उठा और भारी भारी गोश्त के टुकड़े जो खून से लथपथ थे उन्हें पत्थर के अंदर फेंका। पत्थर इतना बड़ा था कि इस 100 लोगों आराम से आ जाएं। मतलब जो वजूद पत्थर के अंदर था वो जिसामत के हिसाब से काफी बड़ा था। गोश्त फेंकते ही गोश्त नोचने की आवाज आने लगी। एज़दम वहां से हटा और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ने लगा। उसके पास जैसे कोई काले साए घूम रहे थे। उसके कंधों में जुड़े हुए दो नीले पत्थर चमकने लगे। पत्थर से नीली रोशनी निकलने लगी। एज़दम का सर झुक गया। जमीन पर आ था कि जोर जोर से सांस ले रहा था। सर उठाकर अपने कंधों पर लगे पत्थर को देखा। नोकीले दांतों से हंसता चला गया। अब मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। अब मैं हूँ सबसे ज्यादा ताकतवर। चेहरा पीछे गिराकर हंसता चला गया। एक बार फिर कुछ चेहरे ख्याल में सामने आए। तुम सबको भयानक मौत दूंगा बहुत जल्द मेरे साथियों। 2 महीने गुजर चुके थे शादी को। ज़ैफ़ा उसे देख देख कर शौक होता रहता था। वो ज़ैफ़ा से बदला लेने का सोच चुकी थी और बदला उसको तड़पा कर ही पूरा होना था और उसे तड़पाने की कोई कसर ना छोड़ती। ज़ैफ़ा को इसके बाल बहुत पसंद थे। जब रिया ने ये बात जानी तो अपने शोल्डर कट करवा लिए। रात जब हुज़ैफा घर आया, ये क्या हरकत की तुमने रिया? तुम्हें पता है तुम्हारे बाल मुझे कितने पसंद थे। वो उसे आकर भी नरमी से बात कर रहा था। मेरी मर्जी है, ये अच्छा मुझसे नहीं संभलते लंबे बाल। वो नखरे से कहती हुई वहां से चली गई। दिन बीतते चले गए। किसी को चाह कर भी ना बता सकी कि इसका शोहर जिन है। अजीब बेबसी थी। बाबा और अम्मा इसकी शादी से बहुत खुश थे। वो इन्हें तकलीफ नहीं दे सकती थी, इसलिए ये कड़वा घूंट पी रही थी।
حذیفہ نے ابھی تک اپنے شوہر ہونے کا حق وصول نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ریا اسے پہلے جن ہونے کی حیثیت سے قبول کرے، جو وہ ہرگز نہیں کر رہی تھی، لیکن چھوٹی موٹی شرارت وہ روز کر جاتا تھا۔ روز ریا اپنا تکیہ اٹھا کر اس سے دور سوتی تھی۔ راتوں کو حذیفہ جاگتا تھا اور زمین پر اپنے ہاتھ سے ایک سرکل بنا کر اس میں بیٹھ جاتا تھا۔ جب ریا کی آنکھ کھلتی وہ ایسے ہی پایا جاتا تھا۔ ایک رات وہ اٹھ کر روم سے باہر نکلا تو ریا بھی دبے قدم اس کے پیچھے گئی۔ چھت پر گئی تو وہ کھلے آسمان تلے نماز ادا کر رہا تھا۔ ریا جیسے آئی ویسے ہی واپس چلتی بنی۔ روم میں جا کر واپس چادر میں گھس کے دل کانپ رہا تھا۔ اب ریا سمجھ گئی یہ حذیفہ کا روز کا معمول تھا۔ کبھی وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوتا اور زمین سے تھوڑا اوپر تیر رہا ہوتا۔ ایک دن گھر میں حذیفہ کی ماما کو کسی نے گفٹ بھیجا۔ گفٹ کے ساتھ چنبیلی کے پھول بھی تھے۔ حذیفہ کی ماما نے پھول ڈسٹ بن میں ڈال دیے۔ جب ریا نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان پھولوں سے حذیفہ کو الرجی ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تبھی ریا نے سوچا جب شادی ہوئی تھی تب روم میں اور اس کے ہاتھوں کے گجروں میں صرف گلاب کے پھول تھے۔ ریا کا چہرہ مسکرا اٹھا۔ اب جا کے ہاتھ لگی نا کمزوری۔ وہ گھر آیا تو اپنے روم کی طرف بڑھا۔ ہاتھوں میں ایک گلاب تھا جو وہ ریا کے لیے لایا تھا۔ روم میں جاتے ہی جم گیا۔ میکانکی انداز میں دروازہ بند کیا۔ وہ سامنے شیشے کے پاس ساڑی پہنے کھڑی لپسٹک لگا رہی تھی۔ وہ اس کے حسن کے جلوے دیکھتا ہوا اس کے قریب ہونے لگا۔ وہ شیشے میں اس کے قریب آتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ حذیفہ کو اس کے قریب جاتے ہوئے جو خوشبو محسوس ہوئی اس سے تھوڑا ہل گیا تھا، لیکن وہ نارمل ہی بنا رہا۔ مسکرا کر آگے بڑھا، قریب آ کر اس کو کمر سے پکڑا اور اس کے کندھے پر ہونٹ رکھ دیے۔ جو گلاب ہاتھ میں تھا اس کے سامنے کیا۔ ایک خوبصورت گلاب میری حسینہ کے لیے، کہتا ہوا اسے اپنی طرف کر لیا۔ اس کے جسم سے چنبیلی کی خوشبو آ رہی تھی۔ حذیفہ نے آنکھیں کھول کر بند کی۔ کھڑے رہنا مشکل تھا لیکن وہ کنٹرول کر رہا تھا، لیکن زیادہ دیر تک ممکن نہ ہوا۔ ریا اس کو دیکھ کر مسکرائی جا رہی تھی کہ اچانک ڈر گئی۔ حذیفہ کے منہ سے کالا دھواں نکل رہا تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ اب حذیفہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ وہ روم سے باہر بھاگی اور ماما کو بلا کر لائی۔ جب تک دونوں بھاگتے ہوئے آئے حذیفہ زمین پر پڑا ہوا تھا، جسم کی کھال جگہ جگہ سے اتر چکی تھی۔ حذیفہ زوبی اسے دیکھ کر چلائی، کوشش کی لیکن وہ نہ جاگا۔ دونوں نے مل کر اسے بیڈ پر ڈالا تو زوبی نے ریا کا ہاتھ پکڑ کر اسے دور کیا۔ اس کے جسم سے آتی خوشبو سے وہ جان گئی تھی کہ حذیفہ کو کیا ہوا ہے۔ جاؤ جا کے نہا کر آؤ اور چینج کرو، وہ ایسے بولی کہ ریا سناٹے میں آ گئی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ حذیفہ کو خوشبو اس قدر اثر کرے گی۔ وہ زوبی کے روم میں مجرمہ کی طرح کھڑی تھی۔ بتاؤ ریا، کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر غصے میں تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ حالت اس قدر بگڑ جائے گی اس کی، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہاں لیکن وجہ کیا ہے یہ بتاؤ، وہ آنکھیں دکھا کر بولی۔ آپ لوگ ہیں میری وجہ، میرا نکاح ایک جن سے کروا دیا، میری زندگی خراب کر دی آپ لوگوں نے۔ وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ یہاں آ کر بیٹھو، انہوں نے سامنے کرسی پر اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ جا کر بیٹھ گئی۔ حذیفہ نے کیا بتایا تمہیں اپنے بارے میں؟ اور ریا کو جو کچھ حذیفہ نے شادی والی رات بتایا تھا وہ روک روک کر بتاتی گئی۔ اچھا اب میری بات سنو، میں جہاں جاب کرتی تھی نا وہاں سے میرے گھر تک روز کوئی میرا پیچھا کرتا تھا، لیکن نظر کوئی نہیں آتا تھا۔ پھر ایک دن وہ میرے سامنے آیا، وہ جن تھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ ریا آنسو پونچھ کر ان کی بات سننے لگی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اسے اچھی لگتی ہوں۔ وہ روز آ جاتا تھا۔ میں کسی کو بتانے جاتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی سمجھ کر بتائے، لیکن کسی کے سامنے میری زبان نہیں کھلتی تھی۔ پھر میری کچھ پریشانی میں اس نے میری مدد کی، میرا ڈرنا آہستہ آہستہ کام ہو گیا، پھر دوستی ہو گئی۔ وہ روز آتا تھا۔ ایک دن اس کے ساتھ مل کر گستاخی ہو گئی مجھ سے، جذبات کی شدت میں دونوں بہہ گئے تھے۔ جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو بہت روئی میں۔ میرے ساتھ کوئی تھا بھی نہیں جو میرا غم ہلکا کرے۔ اپنے آنسو گالوں پر سے صاف کیے۔ کچھ وقت میں مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ خود پر بہت غصہ آیا لیکن نہ خود کو مار سکی نہ بچے کو۔ ایک دن وہ جن پھر حاضر ہوا اور میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ مجھے پوچھنے لگا کہ کیا مدد کروں اب تمہاری؟ میں نے صرف ایک التجا کی کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ اس نے میری بات مان لی اور اگلے ہی دن مجھ سے انسانی روپ میں ملا اور نکاح کیا۔ پھر جب حذیفہ پیدا ہوا تب تک وہ آتے جاتے رہے، اس کے ساتھ کھیلتے رہے۔ حذیفہ نے ہوش سنبھالا تو پتہ چلا اس کے پاس بھی جن والی پاورز ہیں۔ وہ غائب ہوتا تھا اور اپنے بابا کے پاس ان کی دنیا میں بھی جاتا تھا۔ پھر ایک دن آ کر اس نے کہا کہ وہ تمہیں پسند کرنے لگا ہے۔ میں نے کہا تھا سچ بتا کر شروعات کرو، لیکن تم ڈرتی تھی تو اس نے پہلے بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ جگہ جگہ تمہارے ساتھ رہتا تھا، جب تم کسی مصیبت میں ہوتی وہ وہاں آ جاتا۔ اور ریا کو یاد آیا جب اس آدمی کے گھر وہ گئی تھی تب حذیفہ کا واش روم میں آنا۔ پھر ایک بار اس نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ ہوں۔ ریا نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی، کیسے سمجھ نہیں پائی وہ یہ سب؟ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے ریا، وہ اب دل ہلکا کر کے نرم لہجے میں بات کر رہی تھی۔ تم نے ایک بار بھی نہ سوچا کہ اس خوشبو سے اس کی جان جا سکتی ہے؟ ریا نے جھکایا ہوا سر اٹھایا۔ یہ کیا ہو گیا اس کے ہاتھوں؟ وہ تو اسے پسند کرنے لگی تھی، پھر اچانک اسے مارنے کے در پہ کیسے ہوگی؟ آنسو جو بہنے لگے تھے اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ کب تک ٹھیک ہوگا؟ وقت لگے گا اس میں۔ زوبی بھی اب بیڈ سے کھڑی ہوئی۔
کافی دنوں بعد ریا نے نوٹ کیا کہ اب حذیفہ خود ہی دھیرے دھیرے ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا، جسم اب بھی گرم تھا۔ اسے محسوس ہوتا تھا جب جب وہ اسے چھوتا تھا اس کی باڈی ہلکی سی گرم رہتی تھی، لیکن جب سے اس خوشبو کا اثر ہوا تھا باڈی زیادہ حد تک گرم ہے۔ اس نے پرفیوم کی بوتل اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دی۔ آدھی رات ہوئی تھی کہ حذیفہ اٹھ بیٹھا۔ ریا جو اس کے پاس بیٹھی تھی اس کی طرف متوجہ ہوئی، دل میں سکون آیا۔ حذیفہ اب دیکھنے میں صحیح تھا، اس کا جسم بھی گرم نہیں تھا۔ ریا اس کے سینے سے اپنی پیشانی لگا کر روتی چلی گئی۔ مجھے معاف کر دو حذیفہ، میرا ارادہ تمہیں تکلیف دینے کا نہیں تھا۔ حذیفہ نے اسے خود سے دور کیا اور بیڈ سے اتر کر باہر چلا گیا۔ ریا خالی نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہی۔ کتنے دن ہو گئے تھے وہ بات نہیں کر رہا تھا۔ ریا کتنی بار اسے معافی مانگ چکی تھی لیکن وہ کچھ نہیں کہتا تھا، ناراض نظر اس پر ڈال کر اس کے سامنے سے ہٹ جاتا تھا۔ ریا کو اس کی ناراضگی بھلی نہیں لگ رہی تھی، وہ جب سے اس کے پاس آتی وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا۔ رات وہ سونے کے لیے لیٹی تو حذیفہ آیا اور اپنا تکیہ اٹھا کر باہر چلا گیا۔ وہ اس کے پیچھے آئی تو وہ چھت پر لیٹا ہوا تھا۔ روم میں چلو حذیفہ، وہ اس کے پاس بیٹھی، لیکن حذیفہ نے کروٹ لے لی۔ پلیز اب معافی کر دو۔ اب اسے رونا آنے لگا تھا۔ حذیفہ اٹھ کر جانے لگا تو ریا نے اس کا تھام لیا۔ رک جاؤ پلیز۔ حذیفہ کا جملہ اب اس کے منہ سے ادا ہوا تو حذیفہ مڑا نہیں، ایسے ہی کھڑا رہا۔ ریا اٹھی اور اس کی طرف جا کے کھڑی ہو گئی۔ اس کے سامنے دیکھ حذیفہ نے نظریں زمین پر گاڑ دی۔ ریا کے آنسو بہنے لگے۔ جب کوئی پیار کرتے کرتے آپ سے ایک دم ہی انجان ہو جائے تب دل پر کیا گزرتی ہے آج ریا کو پتہ چلا۔ تم مجھے معاف کر دو، میں اب کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ وہ آنسو صاف کرتی کہنے لگی، مجھے سچ میں نہیں پتا تھا تم اتنے بیمار ہو جاؤ گے۔ بدلہ لینے کے چکر میں تو تمہارے سب احسان بھی بھول گئی۔ جب تم نے اپنے بارے میں بتایا میں عجیب سے درد سے دوچار ہو گئی، یہ بھی بھول گئی کہ میں تم سے محبت کرنے لگی تھی۔ کہتے ہوئے آہستہ سے اس کی شرٹ پکڑ لی۔ تم مجھ سے بات نہیں کر رہے نا، تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ میں تمہیں شوہر اور جن کے روپ میں قبول کرنے کو بھی تیار ہوں، بس تم مجھے معاف کر کے ایک بار مجھ سے بات تو کرو۔ رونے میں روانی آنے لگی۔ اب حذیفہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ بھیگی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حذیفہ کے دل کو کچھ ہوا۔ جب سے شادی ہوئی ہے تب سے وہ کسی نہ کسی بات پر روئے جاتی تھی۔ وہ تو اسے خوشی دینے، اس کی محبت بننے آیا تھا، غلطی تو اس کی خود کی بھی ہے۔ کیسے وہ اس رات اس کے لیے دلہن بنی بیٹھی تھی اور کتنے دن سے اس کے پیچھے پیچھے معافی مانگتی گھوم رہی ہے۔ حذیفہ نے اسے قریب کر کے اپنے سینے سے لگا لیا اور زور سے خود میں بھیج لیا۔ ریا اس کے سینے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور اپنے ہاتھ اس کی پشت پر رکھ کر اس کی شرٹ کو مٹھی میں بھیج لیا۔ اب ایک سکون سا اتر رہا تھا دل میں۔ آج وہ خود اس سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی، آخر کو وہ اس کا شوہر بھی ہے۔ کئی وقت تک وہ اسے ایسے ہی سینے سے لگائے اس کی کئی وقت کی تھکن کو دور کرتا رہا، پھر اس سے الگ کر کے اس کی آنکھیں صاف کی اور اس کے گال کو چوما۔ میں ناراض نہیں ہوں تم سے ریا، میرا دل کبھی ناراض نہیں ہو سکتا تم سے۔ ناراض ہو بھی جاؤں تو تم ایسے ہی منا لینا مجھے۔ ریا اسے دیکھتی ہوئی پھر سے اس کے سینے سے لگی۔ وہ ایسے ہی اس کے بال سہلاتا رہا کہ اچانک ایک خیال آیا، ویسے اچھا نہیں کیا تم نے، میں مر بھی سکتا تھا پتہ ہے۔ وہ سر جھکا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا نا، اب معاف بھی کر دو، ہو گئی غلطی۔ غلطی معافی نہیں سزا ہوتی ہے۔ وہ اسے خود سے الگ کرتا ہوا بولا، ہاں دے دو سزا، میں تیار ہوں۔ ٹھیک ہے پھر۔ اس نے آنکھ مار کر چٹکی بجائی۔ ریا نے پلک جھپکی تو وہ دونوں چھت کے بجائے بیڈ روم میں تھے۔ ٹھیک ہے پھر۔ اس نے آنکھ مار کر چٹکی بجائی۔ ریا نے پلک جھپکی تو وہ دونوں چھت کے بجائے بیڈ روم میں تھے۔ بیڈ کے اوپر کچھ پیکٹس پڑے تھے جن میں فلیور کینڈی تھی۔ حذیفہ نے ایک پٹی اس کی آنکھوں پر باندھی اور اسے کمر سے پکڑ کر اٹھاتا ہوا اپنی گود میں بٹھا دیا۔ اس کی ٹانگیں اپنی کمر سے حذیفہ نے ایک پٹی اس کی آنکھوں پر باندھی اور اسے کمر سے پکڑ کر اٹھاتا ہوا اپنی گود میں بٹھا دیا۔ اس کی ٹانگیں اپنی کمر سے باندھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ حذیفہ سے اتنی نزدیکی جان لے رہی تھی۔ تمہیں معافی چاہیے نا؟ ہاں تو ایک گیم کھیلنا ہوگا۔ گیم؟ ہاں، میں ایک کینڈی کھاؤں گا پھر تمہیں کس کروں گا، تم بتانا کون سا فلیور ہے۔ میں نہیں کھیل رہی یہ گیم۔ ریا نے یہ بکواس سنی تو پٹی اترنے لگی کہ حذیفہ نے روک دیا۔ نہیں اب کھیلنی ہوگی، تم نے کہا تھا تم سزا کے لیے تیار ہو۔ ارے یہ کیسی سزا ہوئی؟ تو کیا الٹا لٹکا دوں اپنی جان کو؟ کہتے ہوئے ایک کینڈی منہ میں ڈالی۔ جب اس کا ٹیسٹ منہ میں گھلا تو ریا کا منہ پکڑ کر زبان اس کے ہونٹوں پر لگاتا اسے کس کیا۔ آیا فلیور؟ اسٹرابیری ہے۔ ریا کو اس کی گرم سانسیں اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے اٹک اٹک کر کہا، کیا بات ہے، اب نیکسٹ۔ دوسری کینڈی منہ میں ڈالی اور پھر سے ایسے ہی کس کیا۔ اب شدت تھوڑی ہی زیادہ تھی۔ مینگو ہے، ریا نے کہتے ہوئے سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اس کی شدتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ بالکل صحیح، اب لاسٹ ہے، اوکے۔ حذیفہ نے پھر اسے اپنے سامنے کیا۔ بس کرو یار، مجھے نہیں کھیلنا۔ ریا پیچھے کو ہوئی۔ حذیفہ نے اسے روک دیا۔ لاسٹ ہے، بس اس کا جواب صحیح بتانا ہے ورنہ معافی بھول جاؤ۔ حذیفہ نے کہتے ہوئے کینڈی کھولی لیکن کھائی نہیں، پھر ریا کو کس کیا۔ مجھے ٹیسٹ سمجھ نہیں آیا۔ ریا کو سمجھ نہیں آیا یہ کون سا فلیور ہے۔ کوئی بات نہیں، اب آیا۔ مسکراہٹ دباتے ہوئے پھر سے پوری شدت سے کس کیا۔ نہیں آیا، میں نہیں سمجھ پا رہی ہوں۔ کمال ہے، مجھے تو آ رہا ہے۔ میرے ہونٹوں کا چسکا تو لگ گیا ہے تمہیں۔ اس کی پٹی ہٹائی۔
ایسی کوئی بات نہیں، وہ نظر چرانے لگی۔ میری محبت کا ٹیسٹ تو آیا ہی ہوگا، کہتا ہوا اسے سامنے لٹا کر خود اس کے سینے پر سر رکھ کے لیٹ گیا۔ تم نے اب تک اپنی منہ دکھائی نہیں دیکھی نا؟ میں نے دیکھا، وہ تمہارے وارڈروب میں ایسے ہی پڑی ہے، حذیفہ نے اسے پوچھا۔ ریا اسے کوئی جواب نہیں دے پائی۔ جب شادی کے اگلے دن اس نے اپنی منہ دکھائی دیکھی تھی تو وہ ایک خوبصورت سی گولڈ چین تھی اور اس پر حذیفہ لکھا ہوا تھا جس پر چھوٹے چھوٹے نگینے تھے۔ اس دن غصے میں تھی تو چین توڑ تاڑ کر واپس باکس میں ڈال کر وارڈروب میں پھینک دیا۔ اب اس شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں وہ میں نے دیکھ لی تھی اس دن، نرمی سے کہا۔ تو اب تک تم نے پہنی نہیں؟ حذیفہ اس کے اوپر سے ہٹا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ پہن لوں گی، تکیہ درست کرنے لگی۔ ابھی پہن لو، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی ہاتھ تھام کر کہا۔ وہ حذیفہ، وہ سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ ہاں کیا؟ وہ میں کیا؟ اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ توڑ دی تم نے چین؟ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، وہ جو بچنے کے لیے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ نظر اس پر ڈالی، پھر سر جھکا لیا۔ حذیفہ نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے تو وہ ایک نظر حذیفہ کے ہاتھوں کو دیکھا۔ کیا پھر سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا مجھ سے؟ حذیفہ نے اپنی مٹھی بند کر کے کھولی تو وہی چین اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن اب چین جڑی ہوئی تھی۔ ریا نے اس کے ہاتھ سے چین اٹھائی تو حیرانگی کے تاثر اس کے چہرے پر تھے، لیکن پھر سنبھل گئی اور یاد آیا کہ سامنے کون ہے۔ چہرے پر ہلکی سی مسکان آ گئی۔ ایسے ہنس کیوں رہی ہو؟ وہ اسے دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ ایسے ہی، کہتی ہوئی چین پہننے لگی کہ حذیفہ نے ہاتھ روک لیے۔ میں پہنا دوں؟ اس کی کمر پکڑ کے اسے گھمایا تو ریا کو اچانک اس کی شادی کی صبح والی حرکت یاد آئی۔ ہاتھ خود بخود سینے پر رک گیا، دل کان کے پاس دھڑکنے لگا۔ حذیفہ نے اس کے بال سائڈ پر کیے اور اسے چین پہنائی۔ حک بند کرنے کے لیے دانتوں کا استعمال جان بوجھ کر کیا تو اس کے ہونٹ ریا کی گدی پر مس ہوئے۔ ریا نے آنکھیں بند کر لی۔ حذیفہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ ریا کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے حذیفہ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ کچھ دیر پہلے جو کہ اس کا سیشن چل رہا تھا، ریا کے گال دب گئے۔ ایک بات پوچھوں؟ ریا نے اپنی چین ہاتھ میں لی جو سینے تک آ رہی تھی۔ ہاں پوچھو۔ حذیفہ نے اس کے بالوں کی خوشبو خود میں بسائی۔ میری روم میں تم آ کر چیزیں ٹھیک کرتے تھے؟ میری گردن کو اوپر کر کے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، حذیفہ نے مختصر سا جواب دیا۔ تم کب سے چاہتے ہو مجھے؟ ابھی عمر کیا ہے تمہاری؟ 22 سال۔ جب تم 18 کی تھی تب سے سب بتایا تو تھا۔ ایک بات سچ سچ بتاؤ گے؟ ہاں پوچھو۔ وہ جو آدمی تھا جو مجھے دیکھ رہا تھا، کیا تم نے اس کے ساتھ بھی کچھ کیا ہے؟ ریا اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جس کندھے سے وہ تم سے ٹکرایا تھا نا، وہ ہاتھ ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے تن سے جدا ہو گیا۔ بڑے ہی آرام سے حذیفہ نے جواب دیا۔ ریا نے بے اختیاری اپنا ہاتھ منہ پر رکھا۔ کچھ دیر تک وہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ حذیفہ میں کچھ کہوں تو کرو گے؟ التجا کی گئی۔ حکم کرو۔ اس کے بال چہرے سے ہٹانے لگا۔ صدف کو ٹھیک کر دو نا پلیز، اس کی اتنی بڑی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ صرف میری مدد کر رہی تھی۔ آنسو گالوں پر پھسل گئے۔ حذیفہ نے کچھ پل اسے دیکھا، پھر اس کے آنسو صاف کر کے اس کی آنکھوں کو چوما۔ ہو جائے گا لیکن؟ حذیفہ نے کہا۔ لیکن کیا؟ ہر کام کی قیمت ہوتی ہے نا، کہتا وہ اسے قریب کر کے اسے ہونٹوں پر جھکا۔ ریا چپ ہی رہی، شاید وہ واقعی صدف کو ٹھیک کر دے، اس لیے ریا نے اسے روکا نہیں۔ اس کے لمس کو اپنے ہونٹوں سے تھوڑی اور پھر گردن پر برداشت کرتی رہی۔ نیلے پتھر کی طاقت سے وہ اپنی اندر اترتی ہوئی طاقت محسوس کر رہا تھا۔ وہ غائب ہو کر ایک گھر پر پہنچا۔ ہری بھری گھاس، ندی، پہاڑ، پیڑ سب تھے۔ یہاں دور دور تک یہ جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر ایک جادوئی سرکل بنایا جو اس کی ہتھیلی کے برابر تھا۔ اب اس سرکل کو بڑا کرتا ہوا اور بڑا ہوتے ہوئے سرکل اتنا بڑا ہوا کہ اس پوری جگہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چہرے پر شاطر ہنسی تھی۔ اب کی جگہ بالکل ویسی بن چکی ہے جیسے مجھے چاہیے۔ اب وقت ہے تھوڑا خون خرابے کا۔ وہ وہاں سے غائب ہو کر ہر اس جگہ گیا جہاں اسے جن زادوں کا سائن ملا اور وہاں سے انہیں غائب کرتا اس جگہ اٹھا لایا اور انہیں یہاں قید کر لیا۔ اور ان جن زادوں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی تو نہ وہ غائب ہو سکے، نہ وہ اندھے کی دیوار کو توڑ پائے۔ نکلنے کی کوشش کرتے تو آسمان میں جاتے ہی کسی دیوار سے ٹکرا کر گر جاتے۔ یہاں سے نکلنے کا صرف ایک رستہ ہے، تم سب ایک دوسرے سے لڑو۔ تم میں سے جو بھی آخر میں بچے گا وہ یہاں سے بآسانی نکل جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اب تم لوگ آپس میں طے کر لو کیسے یہاں سے باہر جانا ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا۔ اور وہ جن زادے یہاں سے نکلنے کے لیے ایک دوسرے کو مار رہے تھے، انہیں کیسے بھی کر کے یہاں سے نکلنا تھا، لیکن ایک دوسرے کو مارتے ہوئے خود بھی زخمی ہوتے گئے۔ ایزدم انہیں دیکھ کر ہنستا رہا۔ تم لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ بیڈ شیٹ چینج کر رہی تھی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ آج وہ بے حد خوش تھی۔ صدف نے اسے کال کر کے بتایا کہ اب وہ تھوڑی تھوڑی چلنے لگی ہے، جسے سن کر ریا بے حد خوش ہوئی۔ یہ حذیفہ نے ہی اس کے کہنے پر کیا تھا۔ ہلکا ہلکا گنگناتی ہوئی بیڈ شیٹ بدل رہی تھی کہ کسی نے آ کر اسے پیچھے سے پکڑا۔ سانس اوپر کا اوپر رہ گیا تھا، پھر سمجھ آنے پر ہلکے سے سانس چھوڑا۔ ڈر گئی؟ حذیفہ نے اسے اپنی طرف کیا۔ تو ظاہر ہے تم تو گھر پر نہیں تھے، اچانک ایسے ٹپکو گے تو ڈروں گی نہیں، وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ غصہ بھی کتنا غضب کا کرتی ہو تم۔ حذیفہ اس کے قریب ہوا تو وہ بیڈ کے دوسری سائڈ آ کر بیڈ ٹھیک کرنے لگی تو وہ پھر اس کے پیچھے کھڑا تھا۔
حذیفہ مجھے کام کرنے دو، وہ اسے پیچھے ہوتے بولی۔ ریا مجھے پیار کرنے دو، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ ریا اس کی طرف پوری گھوم گئی۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں حذیفہ، میں تمہیں تمہاری اصلیت کے ساتھ قبول کر چکی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب تمہیں بھی میری بات ماننی ہوگی، آج کے بعد تم کوئی جادو استعمال نہیں کرو گے گھر کے اندر، ٹھیک ہے؟ وہ انگلی اٹھا کر بولی۔ جب تم گھر آؤ گے تو انسان کی طرح آؤ گے، دروازے سے، اچھا؟ اور بار بار یہاں وہاں غائب ہو کر نہیں جاؤ گے، بلکہ اپنے پیروں سے چل کر جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ آگے بات سمجھ۔ حذیفہ اسے یکٹک دیکھتا رہا۔ کیا ہوا، اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ریا نے اس کے آگے ہاتھ ہلایا۔ نہیں کچھ نہیں، ٹھیک ہے، نہیں کروں گا، اس نے بات مان لی۔ تھینک یو، ریا مسکرائی۔ کس لیے؟ حذیفہ بھی مسکرایا۔ کتنی جلدی بات مان جاتے ہو میری، اور صدف بھی اب ٹھیک ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی شکریہ۔ ریا نے اس کی شرٹ کے کالر پکڑے۔ تمہیں کیا ضرورت ہے شکریہ کہنے کی، وہ بھی مجھے، تم حکم کیا کرو بس، اور ویسے بھی یہ کام کرنے کی موٹی قیمت ادا کی تھی تم نے۔ تھوڑا شوق ہوتا اس کی کمر پکڑ کے اس کی طرف جھکا۔ ہاں پھر تو شکریہ نہیں بنتا تھا۔ ریا نے منہ بنا کر اسے دور کیا اور پلٹ کر مسکرائی۔ ہاں شکریہ نہیں، تم سوری کرو۔ حذیفہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ مارا۔ سوری کی بات؟ کس بات کا؟ تمہارے بالوں پر ہی میں عاشق تھا اور تم نے کاٹ دیے بال۔ وہ تھوڑا سا ناراض ہوا تو ریا نے دانتوں تلے زبان دبائی۔ سوری، اس نے پلٹ کر کہا۔ اب تو کتنی دیر ہو چکی ہے، اب سوری نہیں چاہیے، کچھ اور چاہیے۔ حذیفہ نے اپنی ہنسی روکی۔ تو رہنے دو۔ نہیں چاہیے تو تمہاری فرمائش اب میں پوری نہیں کروں گی۔ ریا وہاں سے ہٹی۔ ایک بار دیکھ چکی تھی کیا کرواتا تھا وہ اس سے، وہ کس والا گیم ابھی تک نہیں بھولی۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی نہیں مانوں گا تمہاری کوئی بھی بات، کروں گا اپنے پاور استعمال۔ وہ کمرے میں چیزوں کو اڑانے لگا۔ حذیفہ، گر کے ٹوٹ جائیں گی، مت کرو۔ وہ بھاری بھاری فلاور واز کو اڑتا ہوا دیکھ کر کہنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، بولو، سوری کے بدلے کیا چاہیے؟ ریا نے ہار مانی تو حذیفہ وہاں سے اس کے پاس پلک جھپکتے ہی پہنچا تو ریا نے اسے گھورا۔ جلدی بولو۔ ریا نے ہاتھ سینے پر باندھے۔ سوری کے بجائے مجھ سے کہو آئی لو یو۔ حذیفہ نے اس کی کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ آئی لو یو، جلدی سے بول گئی۔ ایسے نہیں، تھوڑا پیار سے بولو۔ آئی لو یو۔ ابھی بھی تھوڑا غصہ ہے، تھوڑا سا لیکن ہے۔ حذیفہ نے آنکھیں گھما کر کہا تو ریا کو ہنسی آئی۔ آئی لو یو، ہاں اب پیار آ رہا ہے، کوشش کرو تھوڑا اور آئے گا۔ حذیفہ کے کہتے ہوئے ہنسی چھوٹ گئی۔ بس میرا پیار اتنا ہی ہے، اتنا ہی آئے گا۔ ریا اس سے الگ ہوئی۔ حذیفہ اس کے پاس جانے والا تھا کہ اسے کسی انجان سی پاور کا سائن محسوس ہوا۔ آتا ہوں، بول کر روم سے باہر نکلا۔ باہر نکلتے ہی اپنے قدم چھت کی طرف بڑھائے۔ چھت پر پہنچتے ہی سامنے ایک عجیب سی شکل کی کوئی چیز کھڑی تھی، آدھا ایسا انسان جیسا اور پیروں کی سائڈ سے وہ جانور جیسا۔ حذیفہ کی آنکھیں لال ہوئی۔ اپنا اصلی روپ لیا۔ کون ہو تم؟ بھاری آواز میں حذیفہ نے سوال کیا۔ میرے آقا نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کو یہاں سے لے جانے آیا ہوں، کہتے ہوئے ایک رسی حذیفہ کی طرف پھینکی۔ حذیفہ نے وہ رسی پکڑ کے اسے زور سے اپنی اور کھینچا۔ وہ لڑکھڑا کر حذیفہ کی طرف گرا۔ حذیفہ نے اپنے ہاتھ کا ایک مکہ بنا کے اس کے منہ پر دے مارا۔ دوسرا مکہ مارنے ہی والا تھا کہ وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ حذیفہ نے نظر آسمان کی طرف کی، غصے کی ایک لکیر ماتھے پر آئی۔ کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ پیچھے مڑا تو ریا آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ لال جسم، لمبا قد، کالے ناخن۔ بے ہوش ہو کر گرنے سے پہلے حذیفہ نے اسے پکڑ لیا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو حذیفہ سامنے تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ہی اس کے گلے سے لگ گئی۔ حذیفہ تمہیں پتہ ہے میں نے ایک بہت عجیب سی مخلوق دیکھی ہے۔ وہ ڈر کے مارے رونے لگی۔ پاگل، وہ میں تھا۔ حذیفہ نے اسے الگ کر کے اس کے آنسو پونچھے۔ کیا تم کیسے ہو سکتے ہو؟ میں انتھی تھوڑی ہوں جو تمہیں نہیں پہچانوں گی۔ لیکن پھر کچھ بولتے ہوئے رک گئی۔ شادی کی رات جب اس نے جن والی بات پر یقین نہیں کیا تھا تو حذیفہ نے یقین دلانے کے لیے اسے اڑایا۔ وہ اسے دیکھ کر بے یقینی سے نہ مسارے لانے لگی۔ حذیفہ ہاں مسارے لانے لگا۔ تم کس قدر خوفناک ہو؟ حذیفہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ حذیفہ اپنی جگہ سے اٹھا اور پلک جھپکتے ہی وہ اصل روپ میں آیا۔ ریا اس کو دیکھ کر چلا اٹھی، بیڈ سے اتر کر بھاگنے لگی کہ حذیفہ نے اسے پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ ریا کی آنکھیں بند تھیں، وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ حذیفہ نے اسے کنٹرول کر کے آنکھیں کھولنے کو کہا، لیکن وہ حد درجہ ڈری ہوئی تھی۔ دیکھو ریا میری طرف، حذیفہ نے پیار سے اسے کہا۔ ریا نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی پکار پر آنکھیں کھولی، پھر جھٹ سے بند کر لی۔ جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ پھر دوبارہ سے آنکھیں کھولی۔ حذیفہ کا قد پہلے زیادہ بڑا تھا۔ وہ اپنا آپ ریا کی طرف جھکا کے کھڑا تھا۔ حذیفہ نے آہستہ سے ریا کو اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا۔ کیا میں تمہیں بہت برا لگ رہا ہوں؟ ریا نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، جسم چوڑا تھا، لال آنکھیں، لمبے ناخن۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریا کے آنسو صاف کیے اور پھر سے انسانی روپ لے لیا تو ریا کی سانس جو کب سے اٹکی ہوئی تھی بحال ہوئی۔ کیوں ڈرتی ہو اتنا؟ حذیفہ نے اس کی حالت دیکھ کر اسے گلے سے لگایا۔ وہ جب اندھیری جگہ حاضر ہوا تو ایک دم آنکھیں بند کیے کھڑا تھا۔ آقا، میں اسے نہیں لا پایا، اس نے میری
باش بھی توڑ دی۔ اچھا رسی، مجھے تم سے یہی امید تھی بچے، لیکن غلطی تمہاری نہیں اس کی ہے، وہ تم سے زیادہ قابلیت رکھتا ہے۔ اس کی آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ آقا مجھے ایک اور موقع دیجیے، وہ اپنا منہ پکڑ کر بولا جہاں حذیفہ نے مکہ مارا تھا۔ نہیں میرے بچے، اب میں خود جانے کا سوچ رہی ہوں۔ ایزدم نے آنکھیں کھولی۔ حذیفہ نہا رہا تھا کہ وہ اپنے کپڑے باہر بھول گیا۔ اس نے آواز دی، ریا میرے کپڑے دینا، خود لے لو۔ وہ بال بنا رہی تھی۔ ایسے بہت رہوں گا تو تجھے شرم نہیں آئے گی؟ شرم تو تم کرو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ جن ہو نا، اندر بیٹھے بیٹھے منگا لو کپڑے اپنے پاس۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی، تم نے تو کہا تھا کہ گھر میں انسان بن کے رہنا، تو دیکھو ابھی میں انسان ہوں اور اس انسان کو کپڑوں کی ضرورت ہے۔ ریا جلدی دو نا، بیچارہ معصوم بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی میں کہتی ہوں کر لو استعمال، جو کرنا ہے کرو۔ شیشے کی طرف مڑ گئی۔ دل سے کہہ رہی ہو؟ ہاں، وہ اپنی دھن میں ہی بول گئی۔ پلک جھپکی تو حذیفہ بات گاؤن پہنے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ ریا مڑی اور زبردستی کا مسکرائی۔ تمہارا شوہر کب سے کپڑا لیس اندر کھڑا ہے اور تم باتیں بنائے جا رہی ہو؟ اس کے شیشے کے ساتھ لگا کر اس کے ہاتھ اوپر کیے۔ کپڑا لیس؟ ریا کی تو ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ ہنسی جا رہی تھی، ہنسی ہنسی اس کے سینے سے لگی۔ حذیفہ کو گھر کے اندر کسی کی آمد کا احساس ہوا۔ ریا کو زور سے خود میں جکڑ کر چھوڑا، اسے کس کر کے منظر سے ہٹایا۔ ڈیڈ؟ حذیفہ گھر کے پچھلی سائڈ پر آیا۔ کیسے ہو بیٹے؟ سلیم اسے دیکھ کر مسکرائے۔ میں تو ٹھیک ہوں۔ اتنے دنوں بعد سب خیریت تو ہے؟ حذیفہ کو پتہ تھا وہ بنا کسی وجہ کے نہیں آتے تھے۔ ہاں ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، لیکن یہاں نہیں، میرے ساتھ چلو۔ وہ حذیفہ کو اپنی دنیا میں لے گئے۔ بتائیں ڈیڈ کیا ہوا آخر؟ ایک جن ہے جس کا نام ہے ایزدم۔ اسے جو بھی طاقتور لگتا ہے وہ اسے ایسے جہاں میں لے جاتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ وہ ایک کے بعد ایک طاقتور جن کو پکڑتا ہے اور انہیں وہاں لے جاتا ہے۔ کچھ جن ہماری بستی سے بھی کب کے غائب ہیں۔ پر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ جن کی بستی میں جتنے بھی طاقتور جن ہیں وہ انہیں ختم کر کے خود کو طاقتور ثابت کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے ایک غلام کو بھیج کر تمہیں بھی وہاں لے جانا چاہتا تھا۔ سلیم اسے تفصیل بتا رہے تھے۔ ہاں کچھ دن پہلے کوئی آیا تھا، لیکن میں کچھ کرتا وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ حذیفہ کو بات یاد آئی۔ دیر کس بات کی ہے ڈیڈ؟ ہم اسے ختم کرتے ہیں۔ نہیں حذیفہ، یہ اتنا آسان نہیں جتنا تم سوچ رہے ہو۔ کچھ وقت پہلے وہ اپنی طاقت بڑھا چکا ہے، اسے ہرانا یا مارنا آسان نہیں ہے۔ اور تو اور وہ ایک اور جن کو اپنی طاقت دے رہا ہے جسے بہت جلد وہ سامنے لائے گا۔ ایزدم کی طاقت اس کے کندھوں میں جڑے نیلے پتھروں میں۔ اگر ہم اسے توڑ دیں تو ممکن ہے ایزدم بھی ختم ہو جائے، لیکن سب تھوڑا مشکل ہے۔ ایک طاقتور جن کو اپنی طاقت دیتا ہے وہ، میں سمجھ نہیں پا رہا یہ آخر کرنے کیا والا ہے۔ حذیفہ سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں بہت چالاک ہو تم دونوں باپ بیٹے، میرے بارے میں سب پتہ کر لیا۔ کسی کی آواز پر دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ ایزدم اپنے غلام کے ساتھ تھا جس کو حذیفہ نے مارا تھا۔ میں نے سوچا تھا بڑی مشکل ہو جائے گی، لیکن یہ تو میرے لیے آسان ہو گیا۔ دونوں باپ بیٹے اب میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کہتے ہوئے ایک سرکل ان کی طرف پھینکا۔ یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ دونوں سرکل میں قید ہو گئے۔ ہاں تم طاقتور ہو لیکن میرے جتنے نہیں بچے۔ ابھی بہت وقت اور محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ تم بزدل ہو۔ یہی تم جیسوں کی کمزوری ہے۔ ایزدم نے دائرہ تنگ کیا۔ حذیفہ اس کی بات پر غصہ ہو کر دائرہ توڑ کر باہر نکلا۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو ہمیں قید کر کے لے جاؤ گے تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے، کیونکہ اب تم میرے ہاتھوں مرو گے۔ کہتے ہوئے حذیفہ اس کی طرف بڑھا۔ اپنے بھاری ہاتھ کا مکہ اسے مارنے لگا کہ اعظم نے اپنا سر پیچھے گرا دیا، لیکن مکہ اس کے کندھوں پر لگا۔ وار اتنا تیز تھا کہ اس کے کندھے پر لگا پتھر نکل کر ہوا میں اڑتا ہوا دور کہیں جا گرا۔ اعظم کے کندھے سے کالا دھواں نکلنے لگا، لیکن وہ ہنس رہا تھا۔ تم نہیں جانتے بچے کہ یہ دشمنی کتنی مہنگی ہوگی۔ جلد دوبارہ ملاقات ہوگی تم سے۔ ہنستا ہوا وہ ایک پل میں غائب ہوا۔ حذیفہ وہ پتھر لینے گیا ہوگا، اس سے پہلے ہمیں وہ پتھر حاصل کرنا ہوگا، سلیم نے کہا۔ ہاں ڈیڈ، کچھ بھی کر کے اس کا غرور اور اس کا وجود ختم کرنا ہی ہے۔ کچھ دنوں تک وہ ہر جگہ جا کر پتھر ڈھونڈتے رہے، پر پتھر کہیں نہیں ملا۔ سلیم کا کہنا تھا کہ پتھر کا آخری سائن دنیا کی ایک جگہ سے ملا تھا، جب وہاں گئے تو وہاں بھی کچھ پتہ نہ چلا۔ کہاں جا سکتا ہے؟ کہیں ایزدم نے دوبارہ حاصل تو نہیں کر لیا اسے؟ حذیفہ نے سوچ کر کہا، نہیں، اگر وہ حاصل کرتا تو واپس ہمارے پاس ضرور آتا۔ یہاں تو کتنے دن بیت چکے ہیں، وہ نہیں آیا، مطلب پتھر کو اس نے ابھی تک حاصل نہیں کیا۔ لیکن مجھے آنے والے دنوں کے سگنل اچھے نہیں مل رہے، سلیم نے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا ڈیڈ، ویسے بھی اگر وہ آئے گا تو بچ نہیں پائے گا، اور رہی بات پتھر کی تو ہو سکتا ہے وہ گر کر ٹوٹ گیا ہو۔ سلیم کو اس کے جواب سے تسلی نہیں ہوئی، وہ پھر بھی کچھ سوچے جا رہے تھے۔ سنسان جگہ پر وہ بھاگے جا رہا تھا، اس کے پیچھے کچھ اڑتی ہوئی چیزیں آ رہی تھیں۔ وہ بھاگا چلا جا رہا تھا، اچانک کسی چیز سے ٹکرا کر گر گیا۔ وہ چیز اس کے سامنے رکی اور اپنا ہاتھ آگے کیا۔ وہ پتھر مجھے دے دو، خوفناک سرد آواز آئی۔ نہیں، یہ میرا ہے، مجھے ملا ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پتھر کو پیچھے کیا۔ اس چیز نے اپنے پنجے اس کے منہ پر مارے، ناخن لگتے ہی چہرے سے خون بہنے لگا۔
پھر اس چیز نے اپنے نوکیلے پنجے اس کے پیٹ میں گھسا دی۔ وہ 15 سال کا لڑکا تکلیف میں چلا اٹھا۔ چیخ کی آواز کانوں میں ایسے پڑی کہ آنکھ کھل گئی۔ پسینے سے بھیگا ہوا چہرہ لے کر بیڈ سے اٹھا، زور زور سے سانس لینے لگا۔ الماری کی طرف بڑا کھول کر دیکھا تو اس کے کپڑوں کے نیچے وہ نیلا پتھر پڑا تھا۔ واش روم جا کر منہ ہاتھ دھویا اور وہ پتھر لے کر واپس بیڈ پر آ گیا۔ کچھ دن پہلے وہ اپنی فیملی کے ساتھ سی سائڈ گیا تھا۔ وہاں کھیل کود میں کنارے کے پاس یہ پتھر پڑا ہوا ملا جو بہت ہی مختلف تھا۔ اس نے پتھر جیب میں ڈال لیا۔ جب آیا تو پتھر ٹیبل پر رکھ دیا۔ آدھی رات کو پتھر سے عجیب سی چمک نکل رہی تھی۔ اس نے پتھر ہاتھ میں اٹھایا تو چمک غائب ہو گئی۔ پتھر کی طاقت کا اندازہ تب لگا جب وہ اسکول میں تھا۔ کچھ لڑکے اسے تنگ کر رہے تھے تو اس نے ایک ایک مکہ سب کو جڑ دیا۔ بعد میں وہ حیران ہوا کہ وہ تو بہت کمزور سا تھا، اتنا اچانک پاور کہاں سے آیا؟ پھر اس نے اپنی بہن کو ساری بات بتائی۔ سارا زیادہ سمجھدار تھی اور اس سے 1 سال بڑی تھی۔ تمہیں کہاں سے ملا یہ پتھر؟ سمندر کے کنارے سے۔ اگر دادی کو پتہ چلا تو جانتے ہو نا کیا ہوگا؟ انہوں نے مانا کیا ہے نا عجیب چیزوں اور انجان لوگوں سے دور رہنا چاہیے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ لیکن وہ پتھر جب سے احمد کی زندگی میں آیا تھا اس کی لائف بدل گئی تھی۔ جو وہ نہیں کر پاتا تھا وہ کام پل بھر میں ہو جاتا تھا۔ لیکن کچھ دنوں سے پتھر کو لے کر کچھ عجیب خواب آتے تھے۔ آج بھی وہ خواب میں ڈر کر اٹھا تھا۔ کیا تمہارا مجھ سے کوئی کنیکشن ہے؟ وہ پتھر سے سوال کرنے لگا۔ روم کا دروازہ کھلا تو سارا اندر آئی۔ تم جاگ رہے ہو یا واپس خواب دیکھ کر ڈر گئے ہو؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ہاں بس روز کی طرح والے خواب۔ وہ ہاتھوں کو اپنے پیروں میں لپیٹ کر بیٹھا۔ میری مانو یہ پتھر مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتا، اسے واپس سمندر میں پھینک آتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا جادو ہے اس میں، کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے ہمارا۔ وہ چھوٹے بھائی کی فکر کرتی ہوئی بولی۔ ہاں لیکن یہ پتھر بہت کام کا ہے، یہ ہماری بہت مدد کر سکتا ہے۔ نہیں احمد، یہ پتھر ہمارے کسی کام کا نہیں، بیکار میں مصیبت مت پالو۔ سارا نے آنکھیں دکھائیں۔ یا دو یہ پتھر پھینک دو یا پھر اسے صحیح ہاتھوں میں دے دو۔ شاید تم صحیح کہہ رہی ہو، مگر ہم یہ کیسے دیں گے؟ کہاں ہوگا وہ شخص؟ ہاتھ میں پکڑے ہوئے پتھر کو دیکھ کر کہنے لگا۔ نیلا پتھر ایک دم چمکنے لگا۔ احمد کے ہاتھ سے پتھر چھوٹ گیا۔ پتھر کی نیلی روشنی سامنے گئی۔ ایک گھر اور ایک چہرہ اس روشنی میں نظر آیا۔ ساتھ میں نام بھی تھا۔ دونوں نے چوں کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں اسکول سے نکل کر گھر کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں کسی سے ٹکرائے۔ اوہ میرا سر! احمد نے سر پر ہاتھ مارے سامنے دیکھا تو اسامہ کھڑا تھا۔ کیوں بے؟ بہت ہاتھ چلنے لگے تیرے۔ اس کا کالر پکڑا۔ چھوڑو میرے بھائی کو، سارا نے چھڑانا چاہا۔ آج کل کچھ زیادہ ہی ہوا میں اڑے ہو تم دونوں، اسامہ نے اپنی آنکھیں دکھا کر کہا۔ دوبارہ مجھے ہاتھ نہیں لگانا۔ احمد اس کی پکڑ سے آزاد ہوا۔ مڑ کر دونوں جان لگے کہ اسامہ نے احمد کا بیگ کھینچا۔ تباہی میں بیگ سے کچھ چیزیں نیچے گریں جس میں نیلا پتھر بھی تھا۔ اسامہ نے اسے چھوڑ کر جھک کے پتھر کو اٹھایا۔ ہے وہ میرا پتھر ہے، مجھے واپس کرو۔ احمد نے اسے پتھر لینے کی کوشش کی لیکن اسامہ اپنا ہاتھ چھڑا کر وہاں سے بھاگا۔ احمد اور سارا بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ وہ پتھر دے دو اسامہ۔ بھاگتے بھاگتے دور تک نکل گئے۔ اسامہ بھاگتے ہوئے کسی سے ٹکرا کر نیچے گرا۔ سامنے کوئی عجیب سی مخلوق تھی جو آدھا جانور آدھا انسان تھی۔ اسامہ کی سانس اٹک گئی۔ احمد اور سارا بھی بھاگتے بھاگتے رک گئے۔ وہ چیز زمین سے اوپر اڑ رہی تھی۔ تینوں کی حالت ایک جیسی تھی۔ وہ پتھر مجھے دے دو بچے۔ اس چیز نے اسامہ کے سامنے ہاتھ کیا۔ احمد کو اپنا خواب یاد آیا اور پھر جو پتھر نے چہرہ دکھایا تھا وہ نہیں تھا۔ اسامہ نے ڈرتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کیا جس میں پتھر پکڑا ہوا تھا۔ احمد نے کچھ سوچ کر اس کے ہاتھ پر لات ماری تو پتھر دور جا گرا۔ سب نے اس سمت ایک ساتھ دیکھا جہاں پتھر گرا تھا۔ احمد اس سمت میں بھاگا، سارا اس کے پیچھے بھاگی۔ احمد کیا کر رہے ہو؟ وہ پتھر دے دو اسے۔ نہیں سارا، تم نے دیکھا نہیں؟ ہمیں جس کو پتھر دینا ہے یہ وہ آدمی نہیں ہے، بلکہ یہ تو آدمی ہی نہیں ہے۔ بھاگتے ہوئے اس نے سلپ مار کر پتھر حاصل کیا۔ مل گیا؟ ہنستے ہوئے کہہ کر مڑا تو وہ چیز ان کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ احمد نے وہ پتھر اسامہ کی طرف اچھالا۔ بھاگو اسامہ کہتے ہوئے وہ سارا کا ہاتھ پکڑ کر بھاگنے لگا۔ اسامہ پتھر کیچ کر کے بھاگنے لگا تو دونوں بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ بھاگتے ہوئے کتنے دور نکلے پتہ نہیں چلا۔ تم نے اسے یہ پتھر کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اسامہ نے بھاگتے ہوئے کہا۔ یہ پتھر میں جادو ہے اور یہ اس کا مالک نہیں ہے، یہ شیطان ہے۔ احمد نے اسے بتایا۔ بھاگتے ہوئے ایک ٹوٹی ہوئی بلڈنگ کے اندر گھس گئے۔ وہ کوئی بلا لگتی ہے، وہ ہمیں مار دے گی۔ اسامہ گھبرایا۔ کچھ نہیں ہوگا، میرا یقین کرو۔ بھاگتے ہوئے بلڈنگ کی سیڑھی چڑھنے لگے۔ آخر کوئی راستہ نہیں تھا۔ بلڈنگ کے ٹوٹے ہوئے فلیٹ کے ایک کمرے میں کھڑکی کے پاس چھپ گئے۔ ہم تو زندہ بچ جائیں گے نا؟ اسامہ نے پوچھا۔ سب کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ چپ کرو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ اگر تم ہم سے پتھر نہ لیتے تو ابھی ہم گھر پر کھانا کھا رہے ہوتے۔ سارا نے اسے انگلی دکھائی۔ بچوں یہ پتھر مجھے دے دو ورنہ اپنی جان گنوانی پڑ جائے گی، وہ کھڑکی سے اپنا سر نکالتے ہوئے بولا۔ تینوں کے ایک ساتھ چیخ ماری اور واپس سیڑھی کی طرف بھاگے۔ بھاگتے ہوئے سارا گر گئی۔ چیز نے سارا کو اٹھا کر جکڑ لیا۔ تم لوگ مجھے غصہ مت دلاؤ اور وہ پتھر دے دو۔ اس چیز نے ہاتھ سامنے کیا۔ پتھر دو تو اس لڑکی کو میں واپس تمہیں دے دوں گا ورنہ اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں میری بہن کو چھوڑ دو، میں پتھر تمہیں دیتا ہوں۔
जेब से पत्थर निकाल कर सामने किया। इस चीज ने पत्थर अहमद के हाथ से लिया और सारा को छोड़कर गायब हो गया। सारा जमीन पर गिरी हुई थी। दोनों इसकी तरफ भागे, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। सारा जब होश में आई तो उसका चेहरा सफेद था, आंखें अंदर थी और जामनी हो चुके थे। वो सामने बैठे अहमद को खुद के लिए रोता हुआ देख रही थी, लेकिन उसमें ना हिलने की सकत थी ना बोलने की। उसामा भी वहीं खड़ा था। पत्थर भी दे दिया, लेकिन इस चीज ने सारा को फिर भी नुकसान दिया। अहमद, अब हम क्या करेंगे? अहमद कब से रोए जा रहा था। दादी मुझसे कह कर गई थी कि सारा का ख्याल रखना। अब जब वो 2 दिन बाद आएंगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? सारा की हालत तो बहुत खराब है, पता नहीं ये ठीक भी हो पाएगी या नहीं। अहमद अपने आंसू साफ करके कहने लगा, अच्छा तो वो चेहरा पत्थर की रोशनी में तुम दोनों ने देखा? अहमद ने उसामा को सारी बात बता दी। हाँ, और इस जगह का नाम और इस इंसान का नाम भी देखा। इसका मतलब हो सकता है वो इंसान हमारी मदद करे। अहमद ने सोच कर कहा, हाँ हो सकता है। जब तक सारा ठीक नहीं होती मैं तुम्हारे साथ हूँ अहमद, उसामा ने कहा। और शुक्रिया उसामा, लेकिन अब पता नहीं इस इंसान का पता कैसे लगाऊं। कोई परेशानी नहीं है इसमें, तुम मुझे जगह का नाम बताओ, मैं मैप पर देखता हूँ वो जगह कहाँ है, फिर हम दोनों उसके पास चलेंगे। उसामा ने आइडिया दिया। हाँ ये तो अच्छा आइडिया है। अहमद अपनी जगह से खड़ा हुआ। दोनों ने फोन मैप पर जगह ढूंढ निकाली। अब वहाँ जाएगा कौन? साथ जाएंगे तो यहाँ सारा के साथ कौन होगा? अहमद परेशान हुआ। फिक्र नहीं कर रहा अहमद, मैं चला जाता हूँ, मेरे पास बाइक भी है, मैं इस इंसान को बाइक पर बिठाकर साथ ही ले आऊंगा, तुम सारा के साथ रहो, ओके? उसामा ने परेशानी का हाल बताया। ठीक है। अहमद ने उसे नाम भी बता दिया जो पत्थर की रोशनी में उस इंसान का बताया गया था। चलता हूँ, जल्दी मिलेंगे। उसामा वहां से चल दिया। सलीम को भी पत्थर की कोई निशानी कहीं नहीं मिली। वो हुज़ैफ़ा के घर ही परेशानी से बैठे थे। हुज़ैफ़ा किसी काम से गया हुआ था। दरवाजे पर बेल हुई तो रिया दरवाज़ा खोलने गया। अस्सलाम वालेकुम। उसामा ने सलाम किया। वालेकुम सलाम। रिया ने जवाब दिया। जी किससे मिलना है? हुज़ैफ़ा, मालिक का घर यही है, मुझे उनसे मिलना है। उसामा ने डरते हुए पूछा। जी यही है, लेकिन वो घर पर नहीं है। रिया ने जवाब दिया। कब तक आएंगे वो? मेरा इनसे मिलना बहुत ज़रूरी है, उसामा ने परेशान होकर कहा। अभी थोड़ी देर तक आ जाएंगे, आप चाहें तो अंदर आकर इंतजार कर लें। रिया ने उसे 17-18 साल के लड़के को देखा जिसके चेहरे का रंग ही उड़ा हुआ था। उसामा कुछ सोच कर अंदर आया तो रिया उसे लाउंज एरिया में ले आई, जहाँ सलीम पहले से ही बैठे हुए थे। कौन है बेटा? सलीम से पूछा। डैडी हुज़ैफ़ा से मिलने के लिए आए हैं, रिया ने बताया। सलीम को वो लड़का परेशान से लगा। क्या हुआ बेटे, कुछ परेशान हो? मुझे बता सकते हो, मैं हुज़ैफ़ा का फादर हूँ, उन्होंने प्यार से कहा। ऐसे कि उसामा ने सारी बात उन्हें बता दी। और अब अहमद की बहन बीमार है तो हमने सोचा हुज़ैफ़ा कोई मदद कर सकते हैं। सारी बात सुनकर सलीम अपनी जगह से खड़े हुए और रिया हैरान होती हुई सोफे पर बैठ गई। सलीम को समझ ना आया कि क्या कहे। वो चीज़ ज़रूर एज़म का कोई गुलाम होगा। बच्चों से पत्थर भी ले लिया और नुकसान भी दे दिया। सलीम चलते हुए इसके पास आए और इसके कंधे पर हाथ रखा। तुम लोगों ने बहुत बहादुरी दिखाई है बच्चों, तुम फिक्र नहीं करो, हम सारा को ठीक कर देंगे। तुम मेरे साथ अहमद के घर चलो। और पलट कर रिया से कहा कि वो हुज़ैफ़ा को जल्दी घर बुला ले। जी अंकल, आप मेरी बाइक पर। बस इतना ही बोला था कि सलीम उसे गायब करता हुआ अहमद के घर पहुंचा। बैठ जाएं। आधे अल्फाज उसामा के मुंह से अटक अटक कर अदा हुए। जब उसने खुद को अहमद के घर देखा, सदमे से वो वहीं जमीन पर बैठकर महसूस कर रहा था कि क्या वाकई वो गायब होकर यहाँ आया है। सामने अहमद जो सर झुकाकर बैठा था, ऐसे दोनों को आता हुआ देख हैरत से अपनी जगह से उठा। सलीम की नज़र सारा पर थी। उसका चेहरा इतना सफ़ेद हो चुका था जैसे सारा खून कोई पी गया हो। ये अपने कैसे हैं? ये आपने कैसे किया? उसामा को जब होश आया तो आंखें फैलाकर पूछने लगा। अहमद उसके पास आया। ये तुम कैसे ले आए? ये तो हुज़ैफ़ा नहीं है। अहमद ने उसका कंधा हिलाया। मैं उसामा का फादर हूँ और तुम लोग डरो नहीं, तुम अब हमारी हिफाजत में हो। सलीम सारा को चेक करने लगा। उसका हाथ पकड़कर पावर से उसे ठीक करना चाहा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। सलीम को पहली बार हैरानी हुई। क्या आप मेरी बहन को ठीक कर सकते हैं? अहमद सलीम के पास आया, लेकिन सलीम से कोई जवाब ना बन पाया। तुम लोग अगर ठीक समझो तो मेरे साथ मेरे घर चलो, हो सकता है उसका वहाँ मुमकिन हो। सलीम ने कहते हुए चुटकी बजाई तो वो चारों हुज़ैफ़ा के घर ज़ूबी के रूम के में थे। सारा बेड पर ऐसे ही लेटी हुई थी। उसामा और अहमद का सांस एकदम रुकते रुकते बचा। कौन लोग हैं ये लोग? पलक झपकते कभी इधर कभी उधर उसामा ने अहमद के कान में कहा। मुझे क्या पता कौन है, मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ। अहमद ने उसे खुद से दूर किया। ज़ूबी ने जब बच्चों के हुए हादसे को सुना तो वो भी फिक्रमंद होगी। बेड पर लेटी सारा के ऊपर अच्छी तरह कंबल डाला। इतने में हुज़ैफ़ा रूम में दाखिल हुआ। अहमद ने जब उसे देखा तो बिल्कुल वही चेहरा जो पत्थर ने दिखाया था। हुज़ैफ़ा के माथे पर एक गुस्से की लकीर थी। सलीम ने उसे सब कुछ बताया। पत्थर कहाँ से मिला तुम्हें? हुज़ैफ़ा अहमद के करीब आया। समुंदर के पास से, अहमद ने जवाब दिया। हुज़ैफ़ा ने सारा के पास खड़े होकर उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उससे भी कुछ ना हुआ। अहमद और उसामा तो इनके जादू के करिश्मे यकटक देखे जा रहे थे। ये क्या बच्ची ठीक क्यों नहीं हो रही? हुज़ैफ़ा ने सलीम को देखकर पूछा। मैं खुद हैरान हूँ, तुम्हारे पावर से भी ये ठीक नहीं हुई ना मेरा पावर काम आया। सलीम भी हैरत का शिकार हुआ। मैं अपनी दुनिया से पता करता हूँ कि इसे कौन ठीक कर सकता है, थोड़ी देर में आता हूँ, सलीम कहकर वहां से गायब हुए। रिया साहब के लिए चाय बना ली। काफी देर से वो ऐसे ही बैठे थे। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? हुज़ैफ़ा ने अहमद से पूछा। अम्मी और बाबा की डेथ हो चुकी है, मैं और सारा दादी के साथ रहते हैं, और दादी कुछ दिन से फूफू के यहाँ गई हुई है, अहमद ने बताया।
حذیفہ نے اس 15 سال کے لڑکے کو دیکھا جو اپنی بہن کے پاس بیٹھا اس کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ سلیم کسی کے ساتھ حاضر ہوئے۔ حذیفہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ حذیفہ، یہ بزرگ جن ہے اور یہ ہر بیماری کا حل جانتے ہیں، سلیم نے بزرگ جن کی طرف دیکھ کر کہا۔ سلیم نے انہیں ساری بات سمجھا دی تھی۔ جب وہ سارا کے پاس کھڑے ہوئے تھے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لیکن ان سے بھی کچھ نہ ہو سکا۔ یہ لڑکی کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے۔ وہ وہاں سے پلٹے۔ کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے؟ کیا ہوا میری بہن کو؟ احمد ان کے پاس جا کے کھڑا ہوا۔ کیونکہ اس لڑکی کو جو اثر ہوا ہے اسے ہٹانے کی پاور یہاں کھڑے کسی جن کے پاس نہیں ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر بولے۔ کیا کہا؟ جن؟ آپ سب جن ہو؟ اسامہ کا ایک رنگ آ رہا تھا ایک جا رہا تھا۔ کچھ ایسا ہی حال احمد کا بھی تھا۔ پھر تو ہمیں اعظم کے پاس جانا چاہیے۔ ان بچوں کو نقصان دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ سلیم نے گہرا سانس لیا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ ڈیڈ۔ اگر وہ اس دن بھاگتا نہیں تو میں ختم کر دیتا اسے۔ غصے کی لکیریں حذیفہ کے ماتھے پر آئیں۔ احمد اور اسامہ ان سب کی باتیں سن رہے تھے۔ پھر کچھ سوچ کر احمد آگے آیا۔ اگر آپ ٹھیک نہیں کر سکتے تو کون ٹھیک کرے گا میری بہن کو؟ وہ پہلے جیسی ہوگی بھی یا نہیں؟ ہو جائے گی احمد، تم فکر نہیں کرو۔ سلیم نے اسے تسلی دی۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، پتھر نے ان کا چہرہ کیوں دکھایا؟ وہ حذیفہ کی طرف انگلی کرتا ہوا پوچھنے لگا۔ پتھر نے تمہیں وہ چہرہ دکھایا جس نے آخری بار پتھر کو چھوا تھا۔ اعظم کے ساتھ لڑائی میں حذیفہ سے وہ پتھر ٹچ ہوا تھا اور دور جا گرا، اور ساتھ ہی ساتھ پتھر نے بالکل وہی جگہ اور نام بتایا جہاں حذیفہ رہتا ہے، یعنی یہ گھر۔ بزرگ جس نے جواب دیا تو سلیم اور حذیفہ نے حیران ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آپ کا مطلب ہے یہ پتھر انسان کا بائیو ڈیٹا بتاتا ہے؟ احمد نے جیب سے پتھر نکالا تو سب چونک گئے۔ یہ تمہارے پاس کیسے؟ اسے تو وہ چیز لے گئی تھی، اسامہ نے کہا۔ نہیں، وہ یہ پتھر نہیں ہے۔ جب سے مجھے پتھر ملا عجیب عجیب سے خواب آتے تھے کہ کوئی پتھر کو مجھ سے چھین کر لے جا رہا ہے۔ پھر تمہیں پتہ ہے نا میں آرٹ میں کتنا اچھا ہوں، تو میں نے اس پتھر جیسا ایک پتھر بنایا اور اس پر بلو رنگ کر دیا تاکہ جب کوئی پتھر لینے آئے اسے نقلی پتھر ملے۔ احمد نے آنکھ مار بتایا۔ اور وہ جو چمک رہا تھا؟ اسامہ کو یاد آیا۔ وہ تو میں نے اس پر پینٹ کر کے گلیٹر چھڑکا تھا۔ احمد نے کالر جھاڑا۔ سلیم نے پاس آ کر اس سے وہ پتھر لے لیا۔ ہو سکتا ہے اس پتھر سے سارا بھی ٹھیک ہو جائے، سلیم نے سوچا۔ نہیں، یہ پتھر کام کا نہیں ہے، بزرگ نے کہا۔ پھر اس کا کیا حال ہے؟ سلیم نے پوچھا۔ تو انہوں نے آنکھیں بند کر لی، کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہے، پھر آنکھ کھولی۔ ایک ایسا جن ہے جو اس مسئلے کا حل نکال سکتا ہے، اس لڑکی کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ کون ہے وہ اور کہاں ملے گا؟ حذیفہ نے پوچھا۔ ان لوگوں کا بسیرا یہاں دنیا میں ہی ہے، بزرگ جن نے کہا۔ ہاں، پر وہ ہیں کون؟ سلیم نے حذیفہ کا سوال دہرایا۔ وہ جن کے نگر کا سردار کا بیٹا، اس کا نام اذان۔ جن نگر کا سردار؟ حذیفہ نے کچھ سوچا۔ بادشاہ، سلیم نے کہا۔ تو ہمیں سارا کو ان کے پاس لے جانا چاہیے، حذیفہ نے کہا۔ نہیں بچے، وہ سردار ہیں، پہلے کوئی جا کر ان کی اجازت لے کر آؤ، جب وہ اجازت دیں تب ہم کچھ کریں گے، بزرگ جن نے کہا۔ ہاں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، پہلے میں جا کر ان سے بات کرتا ہوں، سلیم نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، ہم یہاں آپ کا انتظار کرتے ہیں، حذیفہ نے کہا۔ آقا، آقا میں پتھر لے آیا ہوں۔ غلام نے اعظم کے سامنے وہ پتھر رکھا۔ تمہیں یہ کہیں سے وہ پتھر لگ رہا ہے جو میں نے تمہیں لینے بھیجا تھا؟ بچے، اعظم آنکھیں بند کیے اس سے پوچھنے لگا۔ آقا، یہ وہی پتھر ہے۔ وہ اعظم کے لہجے سے گھبرایا۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ زور سے چلا کر اپنی آنکھیں کھولی تو آنکھوں سے لال روشنی نکلتی ہوئی اس غلام تک گئی، اور پل بھر میں اس کا جسم جل کر ختم ہوا۔ میں ہی پاگل ہوں جو ان بے وقوفوں کو اپنے ساتھ لیے پھرتا ہوں۔ پتھر اٹھا کر ہلکے سے دبایا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ غلط جگہ پنگا لے رہے ہیں یہ لوگ، میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے شاید۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس وجود کے پاس آئے جو پتھر کے اندر تھا۔ بس اب تمہارے باہر نکلنے کا وقت ہے بچے، کہتے ہوئے اس پتھر پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ ٹوٹنے لگا۔ اندر سے ایک عجیب سی مخلوق کراتے ہوئے باہر نکلی۔ وہ ایک دیو تھا۔ اس کے قد کے سائے میں اعظم بھی چھپ سا گیا تھا۔ رمشا کی آنکھ کھلی تو ہر بار کی طرح آج بھی بادشاہ اس کی گردن میں منہ دیے اس کو پکڑ کے سو رہا تھا۔ رمشا آہستہ سے اس کے پاس سے اٹھی اور اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور اسے کس کرتی ہوئی اٹھی۔ منہ ہاتھ دھو کر کچن میں ناشتہ تیار کیا اور بچوں کے روم میں اسے جگانے کے لیے گئی۔ ہر روز کی طرح کچھ سافٹ ٹوائے نیچے گرے ہوئے تھے، کچھ کھلونے ٹوٹے پڑے تھے۔ وہ پہلے اذان کے پاس گئی۔ اذان، چلو اٹھ جاؤ، اسکول جانا ہے، آج ٹیسٹ ہے نا؟ اس کے منہ سے رضائی ہٹا کر اسے پیار کرتی اس کے بال میں ہلکا ہلکا ہاتھ چلاتی ہوئی بولی۔ وہ سوتے ہوئے رمشا کو بہت پیارا لگتا تھا، وہ اس کا چہرہ چومتی جاتی تھی۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی اور پھر بند کر دی۔ رمشا مسکراتی ہوئی اٹھی اور خوشی کے پاس گئی۔ وہ 5 سال کی تھی۔ خوشی میری جان، چلو جانی، اسکول جانا ہے نا؟ اس کے گال پر پیار کرتی اسے اٹھانے لگی۔ چلو اذان، خوشی اٹھ بھی جاؤ، دیر ہو جائے گی۔ لیکن مجال ہے جو کوئی سن لے۔ رمشا کو غصہ آیا تو وہ چلائی۔ بادشاہ! پاپا کو پکارتے ہوئے دیکھ دونوں روبوٹ کی طرح اٹھ گئے۔ اذان منہ بسورتا ہوا اٹھا۔ اسے اٹھتا ہوا دیکھ رمشا کی ہنسی چھوٹی۔ اپنے باپ کی زبان سمجھ آتی ہے نا تم لوگوں کو؟ چلو جلدی فریش ہو کر یونیفارم پہنو، اسے کہتے ہوئے خوشی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ ناشتے کی ٹیبل تک اذان کا منہ سوجا ہوا تھا۔ مجھے اسکول نہیں جانا، رونے کا ناٹک کرتے ہوئے کہنے لگا۔
روز ہمارا یہی ناٹک ہوتا ہے، چپ کر کے ناشتہ کرو، اسکول جاؤ۔ وہ ڈانٹنے لگی۔ اتنے میں بادشاہ وہاں آ کر بیٹھا۔ تم نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا؟ وہ اذان کے سامنے ناشتہ پڑا دیکھ پوچھنے لگا، اور خوشی کا ناشتہ اپنی طرف کر کے خوشی کو اپنی گود میں بٹھا کر اسے ناشتہ کرانے لگا۔ اذان نے جواب نہیں دیا، معصوم چہرہ بنا کر اپنے پاپا کو دیکھا۔ یہ چال مجھ پر کام نہیں کرے گی۔ اچھا کیا سمجھتے ہو، معصوم شکل بناؤ گے تو اسکول سے چھٹی کراؤں گا میں؟ بادشاہ نے اسے دیکھا۔ اپنی چال کو فلاپ ہوتا دیکھ وہ آہستہ آہستہ ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتہ ختم کرتے ہی اذان نے خوشی کا بیگ اسے پہنایا اور اپنا بیگ پہن کر پاپا کے ساتھ کار میں آ کر بیٹھا۔ پاپا مجھے آئس کریم چاہیے، خوشی نے کہا۔ آئس کریم جب آپ اسکول سے واپس آؤ گی نا پھر کھائیں گے۔ اسے پیار کرتا ہوا اپنی گود میں اٹھا کر اس اسکول کے گیٹ پر اتارا۔ جاؤ اندر، شاباش۔ اذان کار کا دروازہ بند کرتا کچھوے کی طرح آ رہا تھا۔ بادشاہ کو اس کی حالت دیکھ کر ہنسی اور بے تحاشا پیار بھی آیا۔ اذان اس کو ٹاٹا کرتا اس کے پاس سے گزرتا ہوا اسکول کے اندر جانے لگا کہ بادشاہ نے اس کا سر پکڑ کر اپنی طرف گھمایا، اس کے پھولے ہوئے گالوں پر پیار کیا۔ اذان، اگر آج ٹیسٹ میں تم پاس ہو گے نا تو جو میں تمہیں گفٹ دوں گا نا، بس اب خوش ہو جاؤ۔ اس کے پیٹ پر گدگدی کی تو اذان کی ہنسی نکل گئی۔ پکا نا پاپا؟ بالکل پکا۔ اندر جاؤ، پہلے خوشی کو کلاس میں بٹھانا۔ اسے بیگ سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگتے ہوئے اندر چھوڑا۔ لگاتے ہوئے گھر کے اندر آیا تو رمشا نے اس کا اور اپنا ناشتہ تیار کیا ہوا تھا۔ وہ مسکرا کر بیٹھ گیا۔ رمشا اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ صاحب کا موڈ ٹھیک ہوا؟ وہ اذان کے بارے میں پوچھنے لگی۔ ہاں ہو گیا تھا ٹھیک۔ بادشاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تم اپنی بات کرو نا، وہ اسے دیکھے گیا۔ کیا بات کروں؟ رمشا نے چائے کا کپ اس کے سامنے کیا۔ کہو مجھ سے پیار کرتی ہو؟ ہاں کرتی ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ بادشاہ نے اس کا چہرہ پکڑ کر نزدیک کیا اور اس کے ہونٹ چوم کر چھوڑ دیے۔ سلیم بادشاہ کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ بادشاہ کو کچھ محسوس ہوا تو وہ گھر کے باہر آیا۔ سلیم کو باہر کھڑا دیکھ اس کے پاس آیا۔ سلیم، بادشاہ نے کہا۔ جی آپ کو میرا نام پتہ ہے؟ سلیم نے جو اس کی پرسنالٹی دیکھی تو سوچا واقعی وہ سردار کے لیے پرفیکٹ تھا، اور نام بھی اس پر ہی سوٹ کرتا تھا، بادشاہ۔ بادشاہ اسے لے کر گھر کے اندر داخل ہوئے، صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بولو کیا بات ہے؟ سلیم نے اسے بتانا شروع کیا کہ وہ اس سے ملنے کیوں آیا ہے۔ ان بچوں کو یہاں لے آؤ تم، سلیم کہتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ مجھے یہ بالکل گوارا نہیں کہ ہماری دنیا کی کسی مخلوق کی وجہ سے کسی انسان کو تکلیف ہو۔ سلیم اس کی بات سن کے وہاں سے چل پڑا۔ بادشاہ رمشا کے پاس آیا۔ وہ بچوں کے کپڑے نکال رہی تھی، ابھی ان کے اسکول سے آنے کا وقت ہونے والا تھا۔ بادشاہ نے اس کے کام کرتے ہاتھ پکڑے، اسے سینے سے لگایا۔ اگر کہو کہ ایک جھوٹ بولا ہے تم سے تو کیا جھوٹ بولا ہے؟ رمشا سینے سے سر اٹھایا۔ ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے مجھ سے؟ آج تک ہوئی ہوں کبھی؟ اب ہو گئی تو منا لینا نا آپ مجھے۔ واپس اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ بادشاہ نے لمبا سانس لے کر چھوڑا۔ تمہارے بچے تمہاری طرح انسان نہیں، میری جیسی کچھ یا بہت طاقتیں ہیں دونوں میں۔ رمشا نے اس کے سینے سے سر اٹھایا۔ میرے بچے آپ کے نہیں ہیں؟ وہ پہلے بات پر ہی ناراض ہو گئی۔ نہیں میرا تو کچھ نہیں ہے، سب تمہارا ہے، بچے تمہارے ہیں، میں تمہارا ہوں۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا۔ میں کس کی ہوں؟ تم تو میری ہو نا۔ رمشا سر جھکا کر مسکرائی۔ تم نے سنا نا میں نے کیا کہا؟ کیا کہا آپ نے؟ بچوں کے بارے میں جو بتایا ابھی۔ ہاں وہ مجھے پتا ہے پہلے سے۔ رمشا نے اسے دیکھ کر کہا تو وہ چونک گیا۔ تمہیں پتا ہے؟ ہاں تو ماں ہوں میں اپنے بچوں کا، مجھے پتا نہیں ہوگا کیا؟ ان کو پاور استعمال کرتے دیکھا ہے میں نے۔ وہ پھر سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے دونوں کو سمجھایا بھی تھا کہ تمہارے سامنے پاور استعمال نہ کریں۔ یہ دونوں آج آ جائیں بتاتا ہوں میں۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ان دونوں کی غلطی نہیں ہے، میں نے دیکھ لیا تھا ان کو۔ ازی تو اڑ رہا تھا، اور آپ کی خوشی جب پیدا ہوئی تھی نا، یاد ہے نا وہ اٹھ کر چلتی تھی۔ اب جب اس کے پیچھے گئے تھے میں جاگ رہی تھی، تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اب آپ نہیں چاہتے تھے کہ مجھے کچھ پتا چلے تو میں انجان بنی رہی، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے سمجھانے پر وہ اپنی پاور استعمال نہیں کرتے تھے؟ ارے اس دن جو کانچ کا باری شو پیس ٹوٹا تھا نا، وہ ازی نے ہی توڑا تھا، ہاتھ سے پتا نہیں کیا اشارہ کر کے۔ رمشا نے اشارہ کر کے بتایا تو بادشاہ کو ہنسی آ گئی۔ اچھا تو تم نے تو کہا تھا کہ وہ شو پیس تم سے ٹوٹا ہے۔ بادشاہ نے پاس آ کر اسے کمر سے پکڑ لیا۔ ہاں وہ اس لیے تاکہ آپ میرے بچے کو ڈانٹے نہیں۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتی ہوئی بولی۔ مجھے ایک بات کرنی ہے تم سے۔ بادشاہ نے اسے ساری بات بتائی تو وہ بے یقینی سی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ وہ لڑکی 17 سال کی اور جس جادو کے اثر میں ہو سکتا اذان اسے ٹھیک کر پائے۔ اگر تم کہو گی تو میں اذان کو ان سب میں شامل کروں گا، ورنہ نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا۔ اگر ہمارے بیٹے کی وجہ سے کسی کی جان بچ جاتی ہے تو کیا برائی ہے؟ بادشاہ آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے آپ کریں۔ وہ آخر میں مسکرائی۔ بادشاہ نے اس کے دونوں ہاتھ چومے۔ اسکول سے آنے کا وقت ہو گیا، آپ لے آئیں دونوں کو۔ سلیم جب گھر آیا تو حذیفہ اسے دیکھتے اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ڈیڈ، بات ہوئی آپ کی؟ ہاں ہو گئی ہے، چلو سارا کو ان کے گھر لے چلیں، سلیم نے مسکرا کر کہا۔ کیا ہوا حذیفہ، کیا سوچ رہے ہو؟ سلیم نے پوچھا۔ ڈیڈ یہ پتھر ابھی ہمارے پاس ہے، ہو سکتا ہے وہ پتھر ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ جائے۔ اگر ہم وہاں چلے گئے تو یہاں ریا، ماما یا کسی کو بھی نقصان نہ ہو جائے۔ انہوں نے بھی
انہیں بھی ہم ساتھ لے چلتے ہیں، یہاں اکیلے چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ حذیفہ نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اپنی بات بتائی۔ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہو، جب اعظم کو پتہ چلے گا یہ جو پتھر اس کا غلام اس کے پاس لایا وہ نکلی ہے تو وہ بچوں کو ڈھونڈ لے گا۔ بزرگ جن نے کہا۔ سلیم کو دونوں کی بات ٹھیک لگی، لیکن سب کو وہاں لے جانا پتہ نہیں ٹھیک ہوگا بھی یا نہیں۔ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ چلے نا، میری بہن کو لے، وہ اور سوکھ رہی ہے، دیکھیں۔ احمد نے سارا کی طرف اشارہ کیا تو اس کا جسم ڈھانچے جیسا ہو رہا تھا۔ حذیفہ نے پل بھر میں فیصلہ کیا، چلیں ڈیڈ، دیر کس بات کی، اگر انہیں برا لگا تو ہم معذرت کر لیں گے۔ سلیم نے ٹھیک ہے میں گردن ہلائی اور احمد اور اسامہ کے ساتھ ریا اور زوبی کو بھی لے کر بادشاہ کے گھر پہنچا۔ دروازے پر بیل ہوئی تو رمشا دروازہ کھولنے آئی۔ سلیم کے ساتھ حذیفہ، ریا، زوبی، احمد اور اسامہ کھڑے تھے۔ حذیفہ نے اپنے ہاتھوں میں سارا کو لیا ہوا تھا جو بے سود تھی اور کمبل میں لپٹی ہوئی تھی۔ بادشاہ کے کہنے پر رمشا نے گیسٹ روم سیٹ کر رکھا تھا اور وہ ان کو لیتی ہوئی روم میں گئی۔ حذیفہ نے سارا کو بیڈ پر لٹایا تو احمد اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ بادشاہ اندر آیا۔ اس کو دیکھ کر سلیم کھڑا ہوا تو بادشاہ نے اسے سر کے اشارے سے بیٹھنے کا کہا۔ روم کے باہر بچوں کی آواز پر رمشا باہر گئی۔ کیا آپ کا بیٹا اسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ حذیفہ نے بادشاہ سے پوچھا۔ بادشاہ کی نظر سارا پر گئی، وہ ڈھانچہ ہوتی جا رہی تھی۔ ہاں شاید میرا اذان اسے پہلے جیسا کر سکتا ہے، لیکن آپ کا بیٹا جو کر سکتا ہے وہ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ سلیم نے پوچھا۔ ہر کسی جن ذات کو ایک دوسرے جیسی طاقت نہیں ہوتی، کسی کسی میں وہ طاقت ہوتی ہے جو کبھی سوچی نہیں جا سکتی۔ میرا بیٹا جب پیدا ہوا تھا تب میں نے اسے ختم کر دیا تھا کیونکہ یہ وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے ختم کرنے کے کچھ وقت بعد ہی وہ پھر سے پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے اس میں ٹھیک ہونے کی اور دوسروں کو ٹھیک کرنے کی انوکھی پاور ہے۔ اپنی بھاری آواز میں وہ بولا۔ اذان! پاپا کی آواز پر وہ اندر آیا، چھوٹا سا 8 سال کا بچہ اسکول یونیفارم میں، ایک کندھے پر بستہ لٹک رہا تھا۔ سب سے پہلے سلیم اسے دیکھ کر چونکا، مطلب جس کی وہ بزرگ جن بات کر رہے تھے وہ ایک بچہ تھا۔ جی پاپا۔ وہ بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے اس کا بیگ کندھے سے اتار کر اپنے پاس رکھا اور اسے اٹھا کر اپنے گھٹنے پر بٹھایا۔ اذان! یہ سارا باجی ہیں، بیمار ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں احمد۔ بادشاہ نے سارا اور احمد کی طرف انگلی اٹھا کر اسے بتایا، لیکن وہ تو انجان تھا، اپنی ٹائی کبھی کلائی پر باندھتا کبھی کھول دیتا۔ اذان! یہ سارا باجی ہیں؟ نہ، یہ بیمار ہیں، کیا تم انہیں اپنی پاور سے ٹھیک کر سکتے ہو؟ بادشاہ نے اس سے پوچھا۔ اذان کے اندر کا جن پاور استعمال کرنے کا سن کر ہی جاگ اٹھا۔ اس نے ایک نظر سارا کو دیکھا جس کی حالت ایسی تھی جیسے اب مری اور تب مری۔ کیا ہوا انہیں؟ اذان غصے کی لکیر ماتھے پر لا کر ایسے پوچھا کہ اسے ساری بات بادشاہ نے بتائی۔ وہ بادشاہ کی گود سے اتر کر سامنے ٹیبل پر کھڑا ہوا اور اپنا ہاتھ سارا کی طرف کیا، آنکھیں بند کر کے اپنی پاور سے اسے ٹھیک کرنے لگا۔ اذان کے جسم سے سفید روشنی نکل کر سارا کے جسم میں پھیل رہی تھی۔ احمد بیڈ سے اٹھ کر اسامہ کے ساتھ کھڑا ہوا۔ سارا کا جسم ڈھانچے سے بدل کر پہلے جیسا ہونے لگا، پھر اس کا سفید پڑتا رنگ ٹھیک ہو گیا، گال بھر گئے، آنکھیں کھلنے لگیں۔ سلیم اور حذیفہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، اتنا سا بچہ جس میں بے مثال طاقت ہے۔ بادشاہ فخر سے مسکرایا۔ اذان نے اپنا ہاتھ نیچے کیا تو سارا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ احمد نے بیڈ پر چڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ کیا ہوا تھا مجھے؟ سارا نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ تم کسی جادو کے اثر سے بیمار ہو گئی تھی، کتنا ڈر گیا تھا میں، پتہ ہے؟ وہاں کھڑے سب بہن بھائی کا پیار دیکھ رہے تھے۔ حذیفہ اذان کی طرف مڑا، وہ اب ٹیبل سے اتر کر واپس اپنے پاپا کے پاس بیٹھ گیا۔ اب ان بچوں کو اب گھر چھوڑ دیں، ان کا اب ہمارے کسی بھی معاملے سے لینا دینا نہیں ہونا چاہیے ورنہ ان کا ہی نقصان ہوگا۔ بادشاہ نے سلیم سے کہا تو وہ اس کی بات سمجھ گیا۔ بہت شکریہ بچوں، تم نے پتھر کو غلط ہاتھ میں جانے سے بچایا، یہ سچ میں بہت بہادری کا کام ہے۔ اب تم سب گھر جاؤ، کہتے ہوئے چٹکی بجائی اور وہ تینوں وہاں سے غائب ہو گئے۔ سلیم بادشاہ اور اذان کی طرف بڑھا۔ بہت شکریہ آپ کا، لیکن میری گزارش ہے آپ اعظم کے بارے میں بھی کچھ سوچیں۔ اعظم ایک شیطان ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ صرف جن زادوں کو مارتا نہیں، ان کی طاقت بھی اپنے اندر سے لے لیتا ہے، اس نیلے پتھر سے۔ بادشاہ نے کہا۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ پتھر طاقت کھینچتا ہے؟ حذیفہ نے اسے دیکھ کر کہا۔ بالکل، یہ جس کے پاس ہو اگر وہ چاہے تو سامنے والے کی طاقت کھینچ لیتا ہے، اور وہ ساری طاقت وہ ایک دوسرے جن میں ڈال رہا ہے اسے زیادہ طاقتور بنانے کے لیے۔ بادشاہ نے اپنی نظر حذیفہ کی طرف کی۔ اور اگر یہ پتھر ہمارے پاس ہے تو وہ ہمیں ڈھونڈے گا ضرور۔ سلیم نے کہا۔ ہاں بالکل، جہاں جاؤ چوکنا رہنا۔ بادشاہ کہتے ہوئے اٹھا۔ اذان جو کب سے ان کی باتیں سن رہا تھا، ہم اسے مار نہیں سکتے پاپا؟ ابھی نہیں، وہ دن بھی جلد آئے گا۔ بادشاہ اس کی طرف گھوما۔ اور آج میرے بیٹے نے تو کمال کر دیا، وہ اسے گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگا۔ اس کے پیدا ہوتے ہی اسے ختم کرنے کا افسوس آج بھی ستاتا تھا۔ پاپا میرا گفٹ، وہ اپنا گال بادشاہ کے گال سے ملا کر بولا۔ پاس ہوئے ہو تم ٹیسٹ میں؟ آپ سب لوگ بیٹھیں، کھانے کا انتظام ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ کتنے نمبر آئے ہیں بتایا نہیں؟ خوشی کو کھانا کھلاتے ہوئے پوچھا۔ سارے بادشاہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ پاس ہو گیا ہوں پاپا، اس نے زبردستی ہنستے ہوئے کہا تو بادشاہ نے گھورا۔ 10 میں سے 0 ملے ہیں بھائی کو پاپا۔ خوشی اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے 0 بناتی ہوئی بولی۔
یہ جھوٹ کہہ رہی ہے پاپا، اذان نے بات کو اڑانا چاہا۔ میری بیٹی مجھ سے جھوٹ نہیں بولتی۔ بادشاہ نے اذان کو آنکھیں دکھائی۔ مذاق تو کر سکتی ہے نا؟ اذان نے باپ کو آنکھ دبا کر کہا تو سب ہنس دیے۔ اذان تم سدھر جاؤ۔ رمشا نے اسے پانی کا گلاس دیا۔ ریا سامنے بیٹھی مسکراتے ہوئے ان کی نوک جھونک دیکھ رہی تھی تو حذیفہ نے اسے کندھا مارا کے پوچھا، کیا ہوا؟ کتنے پیارے بچے ہیں نا، کیوٹ سے۔ ہاں، اگر تم میرے ساتھ بھی وقت پر سیریس ہوتی نا تو ہمارے بھی ہوتے، کیوٹ سے، وہ آنکھ مارتا ہوا بولا۔ ویسے آنکھیں دکھا کر کھانے پر فوکس کرنے لگی۔ کھانا چل ہی رہا تھا کہ اچانک زمین ہل کر رک گئی تو سب ڈر گئے۔ ایک بار پھر زمین ہلی تو حذیفہ نے بادشاہ کی طرف دیکھا۔ یہ خطرے کی گھنٹی سب کے دماغ میں بجی۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ اس کا بندھا ہوا اثار کوئی توڑ چکا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ رمشا کے ساتھ اذان اور خوشی چپک کر کھڑے تھے۔ کیسے ہو میرے بچوں؟ اعظم کی آواز پر سب اس کی طرف پلٹے۔ ارے یہاں تو کھانا خزانہ چل رہا ہے، چلے جاؤ یہاں سے، سلیم نے کہا۔ مجھے وہ پتھر دے دو، پھر میں طے کروں گا جانا ہے یا نہیں۔ ہنستا ہوا آگے آیا۔ یہ تو جن نگر کا بادشاہ ہے نا؟ بہت تعریفیں اور قصے سنے ہیں آپ کے، لیکن افسوس اب آپ کا بھی ایک قصہ ہی رہ جائے گا۔ چلے جاؤ، وہ پتھر تمہیں نہیں ملے گا، بادشاہ نے کہا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، میں تو پیار سے مانگ رہا تھا، کہتے ہوئے ان سب کو غائب کرتا اپنے ساتھ اس جگہ لے آیا جہاں سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ بادشاہ نے ایک نظر اس جگہ کو دیکھا۔ گول دائرے سے یہ جگہ ڈھکی ہوئی تھی، مطلب دائرہ عام تو ہوگا نہیں۔ بادشاہ نے انگلی سے ہلکا سا بار کو اوپر کی طرف چوڑا، وہ دائرے سے ٹکرا کے نیچے کو آتا زمین پر لگا۔ اس کا مطلب یہ وہی قید ہے جہاں یہ طاقت چھینتا ہے۔ ایک نظر باقی سب کو دیکھا، غصہ بہت آیا، لیکن یہ ہوش کھونے کا وقت نہیں تھا۔ خوش آمدید آپ سب کو میرے اس جام میں، کیسا لگا یہ بتانا ضرور۔ اعظم وہاں نہیں تھا لیکن اس کی آواز وہاں گونج رہی تھی۔ حذیفہ اور بادشاہ اپنے اصل روپ میں تھے۔ ان کے اصل روم میں آتے ہی اعظم بھی سامنے آیا۔ بتایا نہیں کیسی لگی یہ جگہ؟ بکواس بند کرو اپنی، حذیفہ چلایا۔ روبی، ریا، رمشا اور دونوں بچے آپس میں جوڑ کر کھڑے تھے۔ بہت اچھا ہوگا اگر مجھ سے بدتمیزی سے بات کرو تو، اعظم نے حذیفہ کو آنکھیں دکھا کر کہا۔ ورنہ، بادشاہ نے کہا۔ اعظم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے کسی کو وہاں بلایا۔ اس سے ملو، یہ ہے میرا خاص دوست ڈبورا۔ اس کی طاقت تم سب کی طاقت سے کئی زیادہ ہے، ذرا ایک جھلک دکھاؤ تو میرے بچے۔ اعظم کے کہنے پر اس نے اپنا منہ کھولا تو اس کے منہ سے دو لمبی رسی جیسی زبان نکل کر اس کی طرف آئی اور پھر پلٹ گئی۔ اپنا ایک پیر اٹھا کر زمین پر مارا تو پوری جگہ ہلنے لگی۔ حذیفہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اسے دیکھنے کے لیے گردن اوپر اٹھانی پڑتی تھی، وہ ان سے کئی زیادہ بڑا تھا۔ ہاتھ اور پیر میں صرف 3 انگلیاں تھیں اور اس کے کالے نوک والے ناخن، چہرے پر جگہ جگہ سے چھوٹے چھوٹے کانٹے نکلے ہوئے۔ کیا چیز ہے یہ؟ حذیفہ منہ میں بڑبڑایا۔ اس میں ان سب جنزادوں کی طاقت ہے جنہیں میں یہاں لایا تھا، اور اب تم لوگوں کے ساتھ بھی وہی کروں گا۔ بادشاہ نے سب سے پہلے ایک عصا رمشا، اذان، خوشی، زوبی اور ریا پر لگایا۔ عصا۔ پھر اس کی طرف بڑھ کر ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا اس پر۔ اس نے اپنے منہ سے زبان نکالی تو بادشاہ بچ کر پیچھے ہوا۔ اپنے ہاتھ کو دیکھا تو اس کے منہ پر مکہ مارنے سے کانٹے بری طرح سے ہاتھ پر لگے تھے۔ حذیفہ نے اپنا وار کیا، اس کے پاس جا کر اس پر آگ کی برسات کر ڈالی، بجلی کی رسی سے اسے باندھا، لیکن وہ ایک پل میں ہی سب توڑ تاڑ کر حذیفہ کو دور پھینک چکا تھا۔ حذیفہ، ریا اور زوبی ایک ساتھ چلائے۔ رمشا نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس دن جن نگر والا منظر آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اذان دائرے کے اندر کھڑا اپنے پاپا کو لڑتا ہوا دیکھ رہا تھا، لیکن اس بلا پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اعظم ان کی حالت دیکھ کر ہنسے جا رہا تھا۔ اذان سرکل سے باہر نکلا۔ اذان، رمشا نے اسے پکڑنا چاہا لیکن وہ نکل چکا تھا۔ اذان حذیفہ کی طرف بھاگا جو زمین پر گرا ہوا تھا۔ بادشاہ اسے بلا سے لڑ رہا تھا۔ حذیفہ انکل آپ ٹھیک ہیں؟ اذان نے حذیفہ کو ہاتھ دے کر اٹھایا۔ اعظم نے اذان کو دیکھا تو اس کے پاس پہنچا۔ کیسے ہو بچے؟ اسے گردن سے جکڑ کر زمین سے اوپر اٹھایا۔ پاپا۔ بادشاہ اس سے ہم دیکھا تو ایک پل کو خوف دل میں آیا۔ چھوڑ دو اسے اعظم، سلیم نے وار کیا لیکن بیکار۔ رمشا بار بار اذان اذان چلائی جا رہی تھی۔ بادشاہ ایک دم سے رک گیا۔ اعظم اذان کو جکڑتا ہوا اوپر لے گیا۔ اب اگر وہ پتھر مجھے نہیں دیا تو اس کی گردن توڑ دوں گا۔ اعظم کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ بادشاہ نے حذیفہ کو اشارہ کیا کہ پتھر اسے دے دے اور اپنا ہاتھ اس کی طرف کیا تو حذیفہ نے پتھر بادشاہ کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ بادشاہ نے اعظم کو وہ پتھر دیا جسے لیتے ہی اس نے اپنے ہاتھ سے اذان کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ نے اذان کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا۔ اعظم نے وہ پتھر واپس اپنے کندھے پر فٹ کیا۔ آنکھوں میں چبھنے والی روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ وہ مغروری سے ہنستا چلا گیا۔ اب ایک نظر سب کی طرف دیکھا۔
سب کو ختم کر دو، کہتے ہوئے ڈبورا کو حکم کیا تو اس نے سب سے پہلے بادشاہ کی طرف دیکھا جو کب سے اس سے لڑ رہا تھا۔ منہ کھول کر اپنی زبان باہر نکالی جو سیدھا بادشاہ کی طرف بڑھی اور اسے لپٹ کر اپنی طرف کھینچا اور نگل گیا۔ سب بکا بکا دیکھ رہے تھے کہ وہ بلا بادشاہ کو نگل گئی ہے۔ بادشاہ، پاپا، بچے اور رمشا ایک ساتھ چلائے۔ اذان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا پور کا پور کانپ رہا تھا کہ اس کے پاپا اب نہیں رہے۔ ٹیسٹ میں پاس ہو جاؤ گے نا تو گفٹ دوں گا۔ میرے بیٹے نے تو آج کمال کر دیا۔ اپنی ماں کو تنگ مت کیا کرو اذان۔ اپنے پاپا کی کتنی باتیں اسے یاد آنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پیروں پر کھڑے رہنے کی ہمت نہ ہوئی، وہ زمین پر گر سا گیا۔ رمشا کی بھی حالت کچھ ایسی تھی۔ بادشاہ کا باندھا ہوا اثار غائب ہو گیا۔ حذیفہ اور سلیم نے زور سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اس کا اثار ختم ہو گیا، مطلب وہ اب نہیں رہا۔ ایک خوشبو جو محسوس ہوتی تھی وہ اب ختم ہو گئی تھی۔ رمشا نے جب اثار غائب ہوتے دیکھا تو وہ نفی میں سارے نہانے لگی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میرا بادشاہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اس نے خوشی کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔ اذان کی آنکھوں سے آنسو بہہ جا رہے تھے۔ مجھے نہیں نکلنا چاہیے تھا باہر، تم نے میرے پاپا کو نہیں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ رونے لگا۔ مجھے افسوس ہے بچے کہ تمہارا باپ اب زندہ نہیں رہا، مگر فکر کی کوئی بات نہیں، بہت جلد تم سب بھی ان کے پاس جانے والے ہو۔ تم رک کیوں گئے؟ ختم کر دو سب کو۔ اعظم اسے دیکھ کر چلایا۔ زمین پر بیٹھے ہوئے اذان کی آنکھوں سے آنسو خشک ہوئے، ماتھے پر غصے سے ایک لکیر بن گئی، آنکھوں کی لینس غائب ہو گئی۔ ڈبورا نے اپنی زبان اور رمشا اور خوشی کی طرف بڑھائی کہ اذان نے سامنے آ کر زبان پکڑ لی اور اس کے جسم میں جامنی روشنی جگمگ کر رہی تھی، آنکھوں کی لینس غائب ہو گئی تھی۔ بادشاہ کی روح اس کے منہ سے بھی دھواں نکل رہا تھا۔ اس نے زبان کو کھینچ کر چھوڑا تو وہ کسی ربڑ کی طرح اس کے منہ پر لگی اور بے حد تیز رفتاری سے اس کے منہ کے اندر غصہ اگلے پل اس کا پیٹ پھاڑ کر باہر نکلا۔ اس کے ہاتھوں میں بادشاہ کا وجود تھا، اتنے سے بچے نے اپنے سے 2 گنا اور بھاری وجود اٹھایا ہوا تھا۔ بادشاہ کو آرام سے رمشا کے پاس لے گیا اور زمین پر اس کے جسم کو رکھا۔ بادشاہ کی آنکھیں بند تھیں، رمشا اسے آواز دے کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اذان نے پلٹ کر ایزدم کو دیکھا جو منہ کھول کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اذان نے اپنا ہاتھ بادشاہ کی طرف کر کے اسے ٹھیک کرنے لگا۔ بادشاہ نے آنکھیں کھولی تو اذان سامنے تھا، ویسا ہی روپ جیسا اکثر بادشاہ کا ہوتا تھا، خاموش لیکن دہشت ناک۔ اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ بادشاہ کے ہونٹوں پر مسکان آئی۔ بادشاہ آپ ٹھیک ہیں نا؟ رمشا نے روتے ہوئے پوچھا۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ اپنی جگہ سے اٹھا۔ بادشاہ کو اٹھتا ہوا دیکھ اذان پلٹا۔ اس بلا کے سر پر زوردار لات ماری تو اس کا سر ریزہ ریزہ ہونے لگا جیسے مٹی کا بنا ہو۔ ایزدم نے اپنی پاور اسے دے کر کھڑا کرنا چاہا لیکن اذان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اتنی ہی پھرتی تھی جتنی بادشاہ میں تھی۔ کیا یہی ہے تمہاری طاقت؟ اس کے بل پر راج کرنا چاہتے ہو تم؟ اذان نے اسے دیکھ کر کہا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر وہ پتھر نکال لیے جس سے وہ کئی جنزادوں کی پاور لے چکا تھا اور دونوں پتھروں کو اپنے ہاتھ سے مسل کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ اپنا ہاتھ اٹھا کر پیچھے کیا جہاں وہ بلا گری پڑی تھی۔ اسے بنانے میں کئی غلطی کر دی تم نے، اس میں وہ بات نہیں ہے، یہ تمہاری طرح ہی کمزور ہے میرے بچے۔ اذان ہلکی سی ہنسی پاس کرتا اس کے سٹائل میں کہنے لگا۔ ہاتھ اس کا پیچھے تھا، نظر ایزدم پر تھی۔ ایک تیز دھوپ جیسی روشنی میں وہ اس بلا کو جلا کر بھسم کر چکا تھا۔ ایزدم کے پسینے چھوٹنے لگے۔ اذان نے ہاتھ اوپر کر کے اس کا سرکل اس جگہ سے توڑ دیا۔ ایزدم آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اذان نے ایک برس سے اسے باندھ دیا۔ تمہاری سزا موت نہیں، قید ہے، اذان نے کہتے ہوئے سلیم کو اشارہ کیا تو وہ اس کے پاس آیا اور ایزدم کو وہاں سے لے کر غائب ہو گیا۔ اذان نے بادشاہ کی طرف دیکھا، بادشاہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اذان نارمل ہو کر ہنستا ہوا منہ کے بل نیچے گر رہا تھا۔ گرنے سے پہلے حذیفہ نے اسے پکڑ لیا۔ تم تو کمال ہو اذان، وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ رمشا بھاگ کر اس کی طرف آئی، اسے سینے سے لگایا، اس کا جسم گرم ہو رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں ممی، وہ کہتے ہوئے رمشا کے گلے لگ گیا۔ بادشاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اذان نے اپنے باپ کو دیکھ کر ہنستے ہوئے آنکھ ماری۔ فون کی بیل پر ریا نے کال اٹھائی۔ ہیلو، کیا کر رہی ہو؟ حذیفہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ کیوں فون کیا ہے؟ کوئی کام ہے؟ ریا نے پوچھا۔ کچھ کام نہیں یار، تمہاری بہت یاد آ رہی تھی، پتہ ہے اتنا زیادہ مس کر رہا ہوں نا کہ کیا بتاؤں، حذیفہ نے فون پر کس پاس کرتے ہوئے کہا۔ اتنا کیوں یاد کر رہے تھے ہادی؟ سوری، اتنا کیوں یاد کر رہے تھے؟ ریا نے بات دہرائی تو وہ سامنے خاموش چھا گئی۔ ہیلو، ریا نے کہا۔ ہاں، کیا بولا تم نے؟ اس سے پہلے حذیفہ نے پوچھا۔ ارے میں نے تو کہا اتنا کیوں یاد کر رہے تھے؟ نہیں، وہ کس کا نام لیا تم نے؟ کس کا نہیں؟ ریا فون کان سے ہٹا کر منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی۔ ریا، ہاں کون ہادی؟ کون؟ مجھے کیا پتا، وہ بیزاری سے بولی۔ تو تم نے نام کیوں لیا؟ میں نے کب لیا؟ ابھی نہیں، میں نے کوئی نام نہیں لیا، کان بھائی ہیں یار تمہارے۔ ریا نے اپنی ہنسی پر کنٹرول کیا۔ چلو چھوڑو نا، یہ بتاؤ کیا کر رہے ہو؟
ریا نے پوچھا۔ حذیفہ نے بھی ذہن سے بات ہٹانی چاہیے، کوئی وہم ہوگا۔ کچھ نہیں جانا، ایسے تم سے بات کرنے کا دل ہوا تو کال کر لیا۔ حذیفہ مسکرایا۔ اچھا کھانا کھایا؟ ریا نے پوچھا۔ ہاں کھایا۔ ریا ہاں بولو۔ آئی لو یو۔ ریا مسکرائی۔ آئی لو یو ٹو۔ ریا حذیفہ نے پھر پکارا۔ ہاں آئی لو یو یار۔ آئی لو یو ریا۔ آئی لو یو ٹو۔ ریا مسکرائی۔ آئی لو یو ٹو ریا۔ اور ہمار واللہ نے کہا آئی لو یو ٹو عادی۔ ارے سوری غلطی سے نکل گیا، سوری حذیفہ، آئی لو یو ٹو۔ اوکے بائے۔ حذیفہ نے فون رکھنا چاہا۔ ارے کیا ہو گیا؟ نہیں بس بائے۔ ارے کیا عادی، ایسے کیوں کر رہے ہو یار؟ ریا نے کہا تو حذیفہ کو غصہ آیا، وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ ریا کو محسوس ہوا وہ اس کے پیچھے کھڑا ہے، فون اس کے کان سے چھینا۔ آ گئے تم؟ میرا نام کیا ہے؟ حذیفہ غصے میں تھا۔ حذیفہ۔ ریا نے کہا۔ ہاں تو یہ ہادی کون ہے؟ بار بار اس کا نام لیے جا رہی ہو تم۔ کون ہے؟ مجھے کیا پتا؟ ریا معصوم بنی۔ سچ بتا دو کون ہے یہ؟ گالی مت دو، ریا نے انگلی اٹھا کر کہا۔ اچھا کیوں مرچی لگ رہی ہے؟ گالی دی تو وہ پلٹ کر جا رہی تھی کہ حذیفہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ ارے یار کسی کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے، ریا نے سمجھانا چاہا۔ باہر میں گیا صاحب، مجھے یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ حذیفہ کچھ زیادہ ہی تاپ گیا۔ فرینڈ ہے، ریا نے کہا تو حذیفہ اسے دیکھتے ہوئے چپ ہو گیا۔ آئی لو یو بولتی ہو اس کا، وہ بھی نام کے ساتھ؟ حذیفہ نے رونے والی شکل بنائی تو ریا کی ہنسی چھوٹ گئی، وہ اس کے پاس آ کر ہنستے ہوئے اس کے گلے سے لگ گئی۔ میں مذاق کر رہی تھی، ہنستے ہنستے اس کی آنسوں میں پانی آ گیا۔ جا کے شکل دیکھو اپنی آئینے میں۔ حذیفہ اس کی بات سن کر اسے دیکھتا رہ گیا، پھر اسے پکڑ کر بولا، مت کرنا دوبارہ ایسا مذاق۔ کیوں نہ کروں، یہ چھوٹا سا بدلہ ہے، ریا نے اترا کر کہا۔ کس چیز کا بدلہ؟ یاد ہے نا میری سالگرہ پر میں نے کہا تھا مہنگا گفٹ لانا، اور تم نے مجھے باکس میں ٹماٹر پیک کر کے دیے تھے، اور کیا کہا تھا؟ ریا نے اس کے کان پکڑے۔ آج کل مہنگا ٹماٹر ہی ہے ریا، 180 روپے کلو، اس کے سٹائل میں بولی تو حذیفہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اچھا نا، اب تم آئندہ ایسا پرینک نہیں کرنا پلیز۔ حذیفہ نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹ سے ملا کر اسے کچھ کہنے سے روکا۔ بس کرو، چھوڑ بھی دو اب۔ کافی دیر بعد وہ اس سے دور ہوئی۔ نہیں نا، حذیفہ نے پھر اسے قریب کر لیا۔ اب ٹھیک ہے نا؟ رمشا نے بادشاہ سے پوچھا۔ وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ ہاں، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنے سینے پر گرایا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیوں، کیا آپ نے ایسا کیسا؟ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اذان کو کیوں لڑائی میں شامل کیا، اور کیوں مرنے کا ناٹک کیا تھا؟ بادشاہ حیران ہوتے ہوئے اٹھا اور رمشا کو دیکھنے لگا۔ تمہیں پتا تھا؟ ہاں تو اور کیا، آپ کو تو کوئی ہرا نہیں سکتا، یہ ایک بار میں دیکھ چکی ہوں۔ پھر آپ نے خود کیوں نہیں ختم کیا ان شیطانوں کو؟ رمشا نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے تو بادشاہ نے اس کی ٹھوڑی کو چوما۔ کتنی تیز ہو گئی ہو، بار بار چومتا رہا۔ پتہ ہے جب اذان دیکھ رہا تھا نا مجھے لڑتے ہوئے، جب تم لوگ دائرے کے اندر تھے، تب اس کی آنکھوں میں غصہ میں نے دیکھا۔ جب سے وہ پیدا ہوا ہے وہ اپنی پاور کم استعمال کرتا ہے، میرے کہنے کی وجہ سے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا اس میں میرے جیسی کوئی پاور ہے کیا؟ اپنے کو تکلیف میں دے کر وہ دشمنوں سے لڑ سکتا ہے کیا؟ میرا بیٹا بالکل مجھ پر گیا ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ اسے لڑنا آنا چاہیے۔ کل کو اس کی بھی فیملی ہوگی، بچے ہوں گے، ابھی سے سیکھے گا تو آگے بہادر بنے گا نا۔ اور میں نے اسے جب دیکھا نا میں سمجھ گیا، وہ مجھ سے بھی 2 قدم آگے ہے۔ ہنستے ہوئے رمشا سے کہنے لگا۔ رمشا اس کی بات سمجھ گئی، اس کی فیملی کا تعلق صرف اس سے نہیں، ایک دوسری دنیا سے بھی ہے جہاں کے وہ بادشاہ ہیں۔ اتنے میں اذان اور خوشی اندر آئے۔ پاپا، اذان نے اسے چوما۔ کیا بات ہے، اتنا پیار؟ وہ بادشاہ مسکرایا۔ آپ کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے پاپا، خوشی بولی۔ کیوں بھئی؟ وہ اذان کی طرف دیکھتا ہوا بولا، جو خوشی کو چپ رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ آج پھر ٹیسٹ میں 0 ملے ہیں پاپا، 0۔ خوشی نے پھر اپنے ہاتھ سے 0 بنا کر بولا تو رمشا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بادشاہ نے گھور کر اذان کو دیکھا تو وہ زبردستی مسکرایا۔ اب ڈانٹنا مت میرے بیٹے کو۔ رمشا نے اسے گود میں بٹھا کر اس کا ماتھا چوما۔ بادشاہ سیدھا ہو کر لیٹ گیا تو خوشی اس کے سینے پر آ کر لیٹ گئی۔ اذان بائیں طرف اور رمشا دائیں طرف اس کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ بادشاہ کچھ پل تک یہ سکون محسوس کرتا رہا، پھر ایک دم خاموشی چھائی تو باری باری سب کو دیکھا۔ تینوں سو چکے تھے۔ سینے پر سوئی خوشی کو چوما، پھر اذان اور رمشا کو چوم کر اپنے بازو تنگ کر کے تینوں کو خود میں بسا کر خود بھی سو گیا۔ دی اینڈ۔ چلیں جی، اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔